جو ٹاپک آج دیا گیا ہے سینٹرلٹی آف امامت ان اسماعیلی طریقہ، یعنی اسماعیلی طریقے میں امامت کی مرکزیت کا تصور. تو اس جملے کے اندر تین اہم الفاظ یا تین اہم اصطلاحات یا ٹرمز پائے جاتے ہیں. ان میں سے ایک امامت ہے، دوسرا سینٹرلٹی ہے، مرکزیت ہے، اور تیسری اسماعیلی طریقہ ہے. تو ہم اسی سیکوینس میں بات کریں گے. پہلے ہم امامت کے تصور کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. یہ ایک بہت ہی یونیک، اس بات کو ہمیشہ آپ ذہن میں رکھیے گا، ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ جو وقت گزرتا جا رہا ہے اور ہماری جماعت ایک لحاظ سے آئسولیٹڈ یا انٹروورٹ، خود بین، اپنی ہی ذات تک تعلق رکھنے والی ایک جماعت کافی عرصے تک رہنے کے بعد اب گریجولی اوپن اپ ہو رہی ہے امام زمان کی ہدایت کے مطابق اور امام زمان کی ایکٹیویٹیز کے مطابق. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اردو میں ہم کہتے ہیں کہ بھئی دودھ کا جلا چھاچھ پھونک پھونک کر پیتا ہے، سانپ کا کاٹا رسیوں سے بھی ڈرتا ہے. تو ہم پوری ہسٹری کے دوران اسماعیلیز پرسیکیوٹڈ رہے ہیں. اسماعیلیوں کو طرح طرح کے الزامات سے گزرنا پڑا ہے اور کافی اذیتیں برداشت کرنی پڑی ہے. اس لیے ہم بہت ہی زیادہ احتیاط سے اور بہت ہی سنبھال کے قدم اٹھاتے ہیں. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ بھائی آپ کھل کے مین روڈ پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ جب دوسری جماعتیں کھل کے تبلیغ کرتے ہیں تو آپ کھل کر کیوں نہیں آتے ہیں؟ آپ لوگ میڈیا پہ کیوں نہیں آتے ہیں؟ ہمیں لوگ کہتے ہیں جی آپ فیس بک پہ آپ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں اور آپ فلان پہ نظر کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ تو اس کے پیچھے ایک پوری ہسٹری ہے کہ ہمارا پورا طریقہ، ہماری پوری ایکٹیویٹی حضرت امام کے گائیڈنس کے مطابق اور ایک پالیسی کے تحت کہ جہاں ہماری جماعت اور ہماری کمیونٹی مس ریپرزینٹ نہ ہو. کوئی ایسی بات آپ جانتے ہیں جو لوگ انڈیویجولی ان میڈیاز پر ہے، سوشل میڈیاز پر ہے، ڈسکشن پہ اور بحث مباحثے میں آ رہے ہیں، وہ کتنا زیادہ نقصان پہنچا رہے ہیں ہماری جماعت کو کہ جب وہ ان آتھورائزڈ یا ان گائیڈڈ قسم کی چیزیں وہ میڈیا پہ لاتے ہیں تو بولنے والا ایک شخص ہوتا ہے مگر ریپرکشن اس کا پوری جماعت پہ ہوتا ہے. تو بہت ہی سنبھالتے ہوئے ہمیں چلنا پڑ رہا. جیسے جیسے ہم تھوڑا کھل کے سامنے آ رہے ہیں تو ہم لوگوں کو نظر آنے لگے ہیں اور ہمارے بارے میں لوگ سوالات پوچھتے ہیں، جاننا چاہتے ہیں. اور یہ سوالات ڈائریکٹلی آپ لوگوں کو بھی ہوتے ہیں، آپ کے ورک پلیسز میں ہوتے ہیں، آپ کی تعلیم گاہ میں ہوتی ہے، اٹھتے بیٹھتے، اور ان کو رسپونڈ کرنے کی ہمیں کوشش کرنی پڑتی ہے. یاد رکھیے گا کسی بھی سوال کا یس اور نو میں آنسر پاسبل نہیں ہے. ہاں یا نہ میں، بلیک اینڈ وائٹ میں، رائٹ اینڈ رانگ کا آنسر نہیں ہوتا، خاص طور پہ جب فیتھ کا ایشو ہوتا ہے جس میں ہر انسان کی اپنی سمجھ ہوتی ہے، ہر انسان کا اپنا انٹرپریٹیشن ہوتا ہے. اور مذہب جو کہ ایک پرسنل ریلیشن شپ ہے بٹوین گاڈ اینڈ مین، کہتے ہیں امام نے بھی فرمایا یہ انڈیویجول ہے، یہ پرسنل ہے، یہ کانفیڈینشیل قسم کا، ہر مرید کا اپنے خدا کے ساتھ ایک رشتہ ہے. اس کو پبلک میں لانے کی اور ڈھنڈورا پیٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں اپنا فیتھ کس طرح پریکٹس کر رہا ہوں. وہ ایک بہت ہی پرسنل سی چیز ہے. مگر جب اس کو لوگ پبلسائز کرنے لگتے ہیں، کرٹیسائز کرنے لگتے ہیں، اس کو نارمٹائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب کو اسی طرح کرنے کی ضرورت ہے، تو پھر بہت سے ایشوز سامنے آتے ہیں اور ہمیں ان کو رسپونڈ کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. مگر رسپونڈ کرنے کی ہماری اس کوشش میں ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو آپ کی اس پروگرام کا نام بھی ہے کہ ہم جستجو کر رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں، کچھ سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور یہ ایک لائف لانگ سٹرگل ہے، ایک لائف لانگ پروسیس ہے، پوری زندگی ہماری سرچ میں گزرتی ہے. تو یہ ایک سرچ ہے، اس لیے ہمیں بھی سرچ کرتے ہوئے اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہم بالکل آؤٹ رائٹ کوئی رائٹ اینڈ رانگ، یس اینڈ نو، بلیک اینڈ وائٹ میں جواب ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں.
اس میں بہت ساری جگہ آپ کو انڈیویجول انڈرسٹینڈنگ کے لیے کوشن بڑا رکھنا پڑتا ہے. ایک چیز جو بالکل یونیک ہے وہ اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں تو ہمارے اور ان کو آرٹیکولیٹ کرنے میں ہمیں بہت زیادہ آسان ہے. کیونکہ بہت دفعہ ہم اپنے آپ کو آرٹیکولیٹ کرنے میں، اپنے آپ کو سمجھانے کی کوشش کرنے میں دوسروں سے کمپیریزن بہت کرتے ہیں، یا جب لوگ ہم سے پوچھتے ہیں تو وہ کمپیریزن میں بہت جاتے ہیں. جی یہ یوں کر رہے ہیں، آپ یوں کر رہے ہیں، فلاں لوگ یوں نہیں کر رہے ہیں، آپ یوں کر رہے ہیں. تو یہ کمپیریزن کی وجہ سے وہ چاہ رہے ہیں کہ بھئی کوئی چیز ٹھوس کہیں موجود ہے، آپ اس میں فٹ کیوں نہیں آ رہے ہیں. اس میں ایک یونیک چیز جو ہمیں ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ ایک زندہ اور حاضر امام کا جو تصور ہے اسلام میں، وہ صرف دین اسلام کی ایک جماعت میں پائی جاتی ہے. دیٹس اے یونیک تھنگ، اور وہ اسماعیلی طریقہ ہے. امامت اسلام میں موجود ہے. حاضر امام کا تصور نہیں ہے دوسروں کے پاس، اس لیے کوئی پیرلل نہیں ہے، کوئی نظیر نہیں ہے، کوئی مثال نہیں ہے کہ جس سے آپ کوئی انالوجی لے سکے. یہ ایک یونیک ہے. اور یہ ساری جو ڈیولپمنٹ ہے، سارا جو فینومینن ہے، وہ حاضر امام کی وجہ سے ہے، جو آپ کو کسی اور میں اس لیے نظر نہیں ہے. اگر وہاں بھی کوئی حاضر امام کا تصور ہوتا تو پھر آپ کوئی پیرلل ڈھونڈ سکتے، کوئی نظیر ڈھونڈ سکتے، مگر وہ نہیں ہے. اور انشاءاللہ میرے اس پریزنٹیشن کے بعد ایک ویڈیو مولانا حاضر امام کی اسپیچ کا آپ کے ساتھ شیئر کریں گے بریفلی، جس میں مولانا خود پارلیمنٹ میں، کینیڈین پارلیمنٹ میں امامت کے تصور کو اپنی زبان سے مولانا نے آرٹیکولیٹ کیا ہے. اور آپ دیکھیے مولانا نے یہی فرمایا ہے کہ واحد کمیونٹی اسماعیلیز ہے جن کے پاس ایک حاضر امام کا تصور پایا جاتا ہے. اور امام نے فرمایا کہ وداؤٹ آرٹیکولیٹنگ دا کانسیپٹ آف امامت یو کین ناٹ آرٹیکولیٹ اسماعیلی طریقہ. امامت کے تصور کو سمجھائے بغیر، واضح طور پہ آرٹیکولیٹ کیے بغیر آپ اسماعیلی طریقے کو نہیں سمجھا سکتے ہیں. تو جتنی بھی باتیں ہیں وہ لے دے کے آپ کو وہ سینٹرلائزڈ ہوگی تصور امامت پر، اور حاضر امام کی امامت پر، اور حاضر امام کی آتھورٹی پر، اور اسماعیلی طریقہ دین اسلام کو کس طریقے سے انٹرپریٹ کرتا ہے اور کس طرح چلتا ہے. تو امامت کے اس سے ہم بات شروع کرتے ہیں نظریہ امامت سے، اور امامت کے سورسز کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور دین اسلام کا جو سب سے بڑا سورس ہے جس میں سارے مسلمان، دنیا کے تمام مسلمان اپنے عقائد اور اپنے اعمال کی بنیاد قرآن حکیم سے ہی لیتے ہیں. تو ہم قرآن حکیم کو پہلے سورس بناتے ہیں. چند آیات اور چند تصورات کی ہم بات کریں گے کہ قرآن حکیم میں اس تصور کو کس طرح بیان کیا گیا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ قرآن اپنے دور نزول میں اپنے ماضی اور اپنے مستقبل دونوں کے درمیان ایک لنک فراہم کرتا ہے. یعنی آج مسلم امہ یا دنیا بھر کے تمام مسلمان اور تمام مسلم انٹرپریٹیشنز جس صورتحال پر پہنچی ہے، یہ سب اپنی اپنی تعلیمات ان کے خیال کے مطابق وہ یہی سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے قرآن حکیم سے یہ لیا ہے. تو گویا مسلمانوں کی جو مستقبل کی تشکیل ہے وہ کسی نہ کسی انداز میں وہ لوگ جو دوسروں کو اور مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں ہم قرآن ہی سے کر رہے ہیں جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارا تو کانسٹیٹیوشن ہی یہ ہے. اور وہ لوگ جو بہت لبرل ہے وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی قرآن ہی سے لے رہے ہیں. اور جو لوگ ان قاتلوں کو برا سمجھتے ہیں وہ بھی قرآن ہی سے ثابت کر رہے ہیں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے، صحیح نہیں ہو رہا ہے. تو جو دین اسلام کے اس پورے اسپیکٹرم میں جس جگہ پر بھی ہے وہ ان سب کا کلیم یہی ہے کہ ہم یہ سب کچھ قرآن سے لے رہے ہیں. تو آج اسلام یعنی دور نزول سے لے کر جو تشکیل ہوئی ہے امت مسلمہ کی، وہ سب ایمینٹ ہوتی ہے قرآن میں سے. مگر قرآن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے دور نزول میں اپنے آپ کو
اور ان تصورات کو ماضی سے ریلیٹ کرتا ہے۔ قرآن میں بہت سے قصوں کا بیان ہے۔ بار بار قرآن حکیم ماضی کے انبیاء، ماضی کے شخصیات اور ماضی کے حالات کو یاد کرتا ہے، اور ان حالات کو یاد کر کے آپ کے فیوچر کو تشکیل دیتا ہے۔ تو قرآن ایک لنک ہے پاسٹ اور فیوچر کے درمیان، ٹھیک ہے۔ تو ہم پہلے یہ دیکھیں گے کہ امامت دور نزول، دور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نظریہ امامت کیا رہی ہے، اور قرآن حکیم اس کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ کیونکہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ امامت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد کوئی پولیٹیکل نیڈ کی وجہ سے لوگوں نے اس منصب کو ایجاد کیا ہے کہ بھئی اس منصب کی ضرورت ہے، جبکہ قرآن حکیم میں شاید انہیں ایسا لگتا ہے کہ امامت کے متعلق ایسا کوئی بیانات موجود نہیں ہے۔ تو قرآن حکیم میں امامت کا تصور جو ہے، اور ورڈ امام ہے یا ائمہ ہے، وہ ماضی کے حوالے سے بھی استعمال ہوا ہے۔ اور ایک انٹرسٹنگ چیز آپ جب قرآن حکیم کا مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کو اس میں ملے گی کہ قرآن حکیم میں بہت سے اجنبی الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اس وقت مسلمان یا اس وقت عرب جو زبان بولا کرتے تھے اور قرآن نازل ہوتا رہا، اس میں اگر انہیں کوئی ایسا لفظ لگا کہ بھئی ہم اس لفظ سے مانوس نہیں ہے یا ہم اس تصور سے مانوس نہیں ہے، تو وہ حضور سے رجوع کرتے تھے کہ بھئی یہ کیا چیز ہے، یہ تو ہم پہلی دفعہ سن رہے ہیں، یہ کس سے کیا مراد ہے، ہماری سمجھ میں نہیں ہے۔ مثلا یسألونک، بہت سی آیت قرآن میں آپ کو ملے گی، وَيَسْأَلُونَكَ they are asking you، وہ آپ سے پوچھ رہے ہیں۔ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہ بھئی سمجھ میں نہیں ہے۔ یسألونک عن الأحلة، یہ لوگ آپ سے چاند کے بڑھنے اور گھٹنے کے بارے میں پوچھتے ہیں، تو آپ ان کو بتائیے کہ یہ وقت اور حج کو معلوم کرنے کے لیے ایک علامت ہے آپ کے پاس۔ یسألونک عن الروح، جب الروح کے بارے میں انہوں نے سنا، کہا بھئی یہ الروح کیا ہے، ہمیں نہیں معلوم ہے۔ یسألونک ماذا ينفقون، یہ پوچھ رہے ہیں بھی ہم کیا خرچ کریں، کیسے خرچ کریں۔ تو آپ دیکھیں بہت ساری چیزیں ان کے نزدیک واضح نہیں ہے، تو اگر ایسے الفاظ بھی آئے ہیں تو وہ پوچھتے رہے ہیں کہ ہمیں معلوم نہیں ہے یہ کیا چیز ہے۔ تو قرآن حکیم میں جو ٹیکسٹ جیسا کہ نازل ہوا، اس میں امام اور امام کا ڈویل امامان اور امام کا پلورل ائمہ، تینوں اس ٹیکسٹ میں نازل ہوتے رہے ہیں۔ کسی نے یہ سوال نہیں پوچھا کہ بھئی یہ تو ایک نیا سا لفظ ہے، ہم نے کسی نے پوچھا یا سرنے کا ماذا الائمہ، یہ پوچھ رہے کہ امام یا ائمہ کیا ہے، کسی نے نہیں پوچھا ہے، چونکہ ان کے نزدیک یہ اجنبی تصور نہیں تھا، یہ غیر مانوس لفظ نہیں تھا، یہ کوئی غیر مانوس تصور نہیں تھا۔ تو قرآن حکیم میں امام، امامان یعنی دو امام یا ائمہ، یہ تینوں الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ اور ایک بہت میجر آیت جس طرح آپ پڑھتے رہیں آپ کو معلوم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چند کلمات سے آزمایا جس پر وہ پورے اترے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہیں لوگوں کا امام بنانے والا ہوں۔ آپ دیکھیں اس میں 3-4 تصورات آتے ہیں۔ انی ایمفیٹیکلی فرمایا گیا، میں اپوائنٹر ہے۔ کون اپوائنٹ کر رہا ہے؟ امام۔ امام بائی الیکشن نہیں ہے، امامت بائی الیکشن نہیں ہے، میں اپوائنٹ کر رہا ہوں، ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہے۔ منصب امامت نمبر 1 اس میں اپوائنٹ کرنے والے کا ذکر ہے۔ انی جاعلک، آئی ایم اپوائنٹنگ یو، میں تمہیں مقرر کر رہا ہوں۔ تو تقرری ہے اللہ کی طرف سے، تقرر کرنے والا، تقرری کس کے لیے؟ للناس، فار دا پیپل، امامت لوگوں کے لیے ہے، پوری دنیا کے انسان کے لیے ہے۔
للناس تمام لوگوں کے لیے امامہ ایک امام. تو اب دیکھیں امامت ڈیوائنلی اپوائنٹڈ انسٹیٹیوشن ہے, خدا کی طرف سے مقرر ہوتا ہے, لوگ اسے الیکٹ نہیں کرتے ہیں, اور وہ پورے انسانیت کے لیے ہوتا ہے. اور یہ لفظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن حکیم میں استعمال کیا ابراہیم علیہ السلام کے لیے, ان کی اولاد میں بنی اسرائیل میں ہونے والے ائمہ کے لیے قرآن حکیم میں ذکر فرمایا گیا. وَجَعَلْنَاهُمْ اگین وہی اپوائنٹمنٹ اور اپوائنٹر کی بات آتی. جعلناہم ہم نے انہیں اپوائنٹ کیا, ہم نے انہیں اپوائنٹ کیا. ائمتن امام, یہدون وہ ہدایت کرتے تھے, بی امرنا ہمارے امر کے مطابق. جو کتنے سارے کانسیپٹ اس میں, کون اپوائنٹ کر رہا ہے امام کو؟ ہم اپوائنٹ کر رہے ہیں, اور امامت اپوائنٹمنٹ سے ہو رہی ہے. ان کا فنکشن کیا ہے؟ یہدون وہ گائیڈ کرتے ہیں, ہدایت کرنا ان کا فنکشن ہے. اور ان کی ہدایت کا سورس کیا ہے, انسپریشن کدھر سے ہے؟ بی امرنا ہمارے امر کے مطابق, ہمارے حکم کے مطابق. یہ امر ڈیزگنیشن میں ہے, یعنی آپ جب کسی شخص کو کسی آفس میں یا کسی سیٹ پہ بٹھاتے ہیں تو اس پوزیشن میں بہت ساری چیزیں خود بخود آ جاتی ہیں. تو جو امامت کے منصب پہ مقرر ہوتا ہے اس کا فنکشن, اس کے ساتھ ساتھ جو مینڈیٹ دیا گیا ہے وہ گائیڈنس ہے, اور وہ گائیڈنس اللہ کے ساتھ, اللہ کے امر, اللہ کے حکم سے اس کے ساتھ بلٹ ان ہوتی ہے. اسی لیے جب کہتے ہیں اطیعوا اللہ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ, جو تمہارے درمیان امروں والے ہیں. تو وہ امر تم نے نہیں دیا ہے ان کو, وہ تمہارا الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیوز نہیں ہو سکتے ہیں, بلکہ یہ امر اللہ کی طرف سے آتا ہے. وہ امر کے حامل وہ لوگ ہیں جنہیں امر بائی ڈیزگنیشن دیا گیا ہے. اس لیے اولو الامر کا تصور بہت امپورٹنٹ ہے, جس پر ہم تھوڑا آگے چل کے بھی بات کریں گے. تو یہ تو پاسٹ کی باتیں ہوئی کہ امام اینڈ ائمہ, ایک سلسلہ امامت چلتا رہا ہے اس سے پہلے بھی, جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہدون بی امرنا, ہم نے انہیں امام بنائے جو ہمارے حکم سے لوگوں کو ہدایت کرتے رہے ہیں. یہ باتیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے سے پہلے کی ہیں, حضرت ابراہیم اور ان کی اولاد کی. مستقبل کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک یوں سمجھیے ایک دائمی حکم ہے ہر انسان کے لیے, ہر قوم کے لیے. یوم ندعو کل اناس بامامہم, جس دن ہم تمام اقوام کو, تمام لوگوں کو ان کے امام کے ساتھ بلائیں گے. اب امام کی تشریح لوگوں کے پاس اپنی اپنی ہے, امام کا ترجمہ لوگ اپنے اپنے طور پہ کرتے ہیں, وہ ایک ڈیفرنٹ ڈیبیٹ ہے. مگر ظاہر ہے جو تصور, جو ٹرمینالوجی امام, جیسے کہ ابراہیم علیہ السلام ایک پرسن ہے, ائمہ افراد ہیں جنہیں امام مقرر کیا گیا ہے, ہم اسی سے انالوجی لیتے ہیں. قیامت کے دن ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلایا جائے گا. تو ظاہر ہے یہ امام وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہے, جن کا کام گائیڈ کرنا ہے, اور وہ گائیڈنس اللہ تعالیٰ کی جانب سے دیے گئے حکم اور امر کے مطابق کرتے ہیں. تو فیوچر کے لیے فرمایا گیا یوم ندعو کل اناس بامامہم یا وکل شیء احصیناہ فی امام مبین, کہ ہم نے ہر چیز کا علم, ہر چیز کا خلاصہ ظاہر امام میں سمو دیا ہے. ہم نے امامت کے ٹرم کو, لفظ امام اور ائمہ کو ہم نے قرآن سے دیکھا, مگر قرآن حکیم میں امامت کا تصور صرف اور صرف امام ہی کے لفظ سے نہیں ہے, اور بھی بہت سے ریلیٹڈ ٹرمز ہیں جو امپلائی کرتے ہیں, جن کا اطلاق ہوتا ہے تصور امامت پر. جو گائیڈنس ہے, جو لیڈرشپ ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے امر کی نمائندگی ہے, وہ مختلف ٹرمز کے ذریعے قرآن حکیم میں
استعمال ہوتے رہے ہیں. جیسے کہ خلیفہ، اگین آپ کو وہ ساری چیزیں اپوائنٹمنٹ، روح، امر، علم مل رہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. یاد کرو جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ اگین انی میں جائلن اپوائنٹ کر رہا ہوں فی الارض زمین پر خلیفہ، میرا نمائندہ، میرا رب. خلیفہ کیا ہوتا ہے؟ پریڈیسیسر کی جگہ پہ بیٹھنے والا. ایک شخص کرسی خالی کرتا ہے تو اس کی جگہ پہ دوسرا بیٹھتا ہے تو وہ خلیفہ ہے. یا ایک شخص کسی جگہ پہ نہیں پہنچ سکتا ہے تو کسی اور کو اس کی جگہ بھیج رہا ہے تو وہ خلیفہ ہوتا ہے. وہ خلیفہ خالی فوٹو لگانے کے واسطے نہیں ہوتا ہے نا، خلیفہ آتھوریٹی کے ساتھ آتا ہے. ٹھیک ہے نا، جب پریڈیسیسر اپنی جگہ پہ بٹھاتا ہے تو اپنی آتھوریٹی کے ساتھ بٹھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم زمین پر خلیفہ، زمین پر ہوگا اللہ خلیفہ، ہم مقرر فرماتے ہیں. فرشتوں نے وضاحت طلب کی، قالوا اتجعل فیہا من یسفک فیہا یفسد فیہا ویسفک الدماء. آپ ایسے ایک زمین پہ مقرر کریں گے، یہ جھگڑے کریں گے اور خون بہائیں گے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، کہ ہم تو تیری تعریف کر ہی رہے ہیں، تیری تقدیس بیان تو کر رہے ہیں، ہمارے ہوتے ہوئے بھی اور کیا ضرورت پڑ گئی ہے آپ کو؟ یہ زمین پہ جا کے ہنگامے کرنے والے لوگ ہیں. تو اللہ نے فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اوور رول کر دیا اس کو کہ یہ تمہارے جو استفسار ہے اس کی سچ کوئی قیمت نہیں ہے، مجھے پتہ ہے. کیونکہ یہ ایبسولوٹلی ڈیوائن ول ہے، میں کیا کر رہا ہوں مجھے پتہ ہے. تو آدم کو کیا کوالٹیز دی گئی ہے؟ فرسٹ آف آل اپوائنٹمنٹ بائی گاڈ، تو بات ختم ہو گئی. اللہ کا امر ہے، اللہ کا ڈیزگنیشن ہے. ڈیزگنیشن سب سے امپورٹنٹ ہے کہ وہ اللہ کا اپوائنٹڈ ہے، اور جو اللہ کا اپوائنٹڈ ہے ساری دنیا مل کر اس اپوائنٹمنٹ کو چینج نہیں کر سکتے. چیلنج کرنے کو کر لیتے ہیں آپ، مگر آپ چینج نہیں کر سکتے. مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کو نبی بنا کے بھیجا ہے اور زمین کی ساری مخلوقات اٹھ کے جلوس نکال دیے کہ ہمیں یہ نبی منظور نہیں ہے، تو اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ اپنی اس اپوائنٹمنٹ کو لوگوں کو پوچھ کے چینج نہیں کرتا. اور زمین پہ رہنے والی ساری مخلوقات کسی ایک آدمی کو جلوس کے آگے لے کے نکلے کہ یہ ہمارا نبی، آپ اس کو نبی اپوائنٹ کرے، اس کی بھی کوئی اہمیت نہیں ہے کہ اللہ لوگوں کے پریشر میں آ کر کسی کو نبی اپوائنٹ نہیں کرے. اللہ یعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کو کہاں رکھنا ہے. اللہ کو معلوم ہے کہ اسے اپنا امر کہاں رکھنا ہے. وہ لوگوں سے پوچھ کے نہیں کرتا، چونکہ یہ لوگوں کی بھلائی کے واسطے. چھوٹی سی دنیاوی تصور میں ہم بات کریں کہ ڈاکٹر مریض کو پوچھ کے دوا نہیں دیتا. مریض کو کیا اچھا لگتا ہے یا مریض نے جلوس میں کیا کیا دوائیوں کی ڈیمانڈ کی ہے، ڈاکٹر وہ دوائیاں پرسکرائب نہیں کرتا ہے. ڈاکٹر ایک ایماندار ڈاکٹر آف کورس، ایک ایماندار ایتھیکل ڈاکٹر ہمیشہ وہ دوائی پرسکرائب کرتا ہے جو مریض کے مفاد میں ہوتا ہے، نہ کہ وہ جو فارماسیوٹیکل کمپنی آپ سے کہہ رہی کہ آپ لکھ کے دیں. ٹھیک ہے، تو دنیاوی ایتھک کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ٹیچر بچے کو وہ پڑھاتا ہے جو بچے کی ضرورت ہے، نہ کہ وہ جس کی ڈیمانڈ بچے کرتے ہیں. اگر آپ بچوں پہ چھوڑ دیں کہ ٹیچر کیا پڑھائے آپ کو، تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کلاس میں کیا ہونے والا ہے. تو شیخ سعدی نے بڑی اچھی مثال دی ہے کہ بھئی مولوی صاحب بہت سے بچوں کو لے کر کہیں جا رہے تھے. انہوں نے پوچھا کہ بھئی کہاں جا رہے ہو؟ کب بارش نہیں ہو رہی ہے تو ان بچوں سے میں بارش کی دعائیں منگوا رہا ہوں، اللہ تعالیٰ بارش نازل فرمائے. انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب اللہ تعالیٰ اگر بچوں کی سننے لگ جائے نا تو ایک بھی استاد زندہ نہیں رہے گا دنیا میں. تو یہ آپ مریضوں کو پوچھ کے اور بچوں کو پوچھ کے آپ اس کا کریکولم نہیں بناتے ہیں، آپ ان کی بھلائی میں جو آتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مشن ہے کہ روئے زمین پر رہنے والے انسانیت کی گائیڈنس کے لیے اللہ تعالیٰ اپنا خلیفہ، اپنا نمائندہ، اپنا نبی زمین پہ مقرر کرتا ہے. تو اس اپوائنٹمنٹ میں آدم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا،
اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے، وچ مینس کہ سارے علوم کی چابیاں اس کے حوالے کی. تو آدم میں اللہ تعالیٰ نے علم ڈالا ہے. تو جو سپریورٹی حاصل ہے خلیفہ کو، نبی کو یا امام کو انسانوں پر، وہ اس میں موجود وہ روحانی علم ہے، وہ ڈیوائن نالج ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس کی روح میں ڈالی گئی، وہ ان کو سپریور بناتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِ، جب میں اس میں اپنی روح ڈال دوں. یہ چیز ہے جو انہیں برتری عطا کرتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا نور اس میں ڈالا ہے، اللہ نے اپنا امر ڈالا ہے، اللہ نے اپنا علم دیا ہے، جو ان کی جو ویلیڈیٹی ہے گائیڈنس کے لیے، وہ یہ ان چیزوں سے ایکوپڈ ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ بنی نوع انسان کو گائیڈ کرتے ہیں. تو خلیفہ کا لفظ حضرت آدم کے لیے بھی استعمال ہوا ہے اور حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے بھی قرآن حکیم میں استعمال ہوا ہے کہ ہم نے آپ کو خلیفہ مقرر کیا ہے. نمبر 2، ہادی، گائیڈ کا تصور. بار بار قرآن حکیم میں ہاد یا ہادی کا لفظ استعمال ہوا، جیسا کہ انما انت منذر ولکل قوم ہاد. اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں. ظاہر ہے، آپ دیکھیے جو دعوت کا نظام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو دعوت دی گئی، اس میں 2 چیزوں کا استعمال ہوا ہے. اس میں ڈرایا گیا ہے، نذیر بھی ہے اور مبشر بھی ہے، جس کا آپ کیریکٹرسٹک کہتے ہیں کہ بھائی آپ ان کو مٹھاس سے بھی سمجھا رہے ہیں، کچھ لالچ بھی دے رہے ہیں، اور جہاں سمجھ میں نہیں آتی بات ان کو نہیں مان رہے ہیں تو آپ ان کو آخرت سے ڈراتے بھی ہے. تو خوف اور امید یہ 2 چیزیں ہیں جو انسان کو نارملی گورن کرتی ہے. تو یا تو آپ کوئی کام کسی کے خوف سے کرتے ہیں، یا آپ کو کچھ امید دلائی جاتی ہے اس سے کرتے ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جب انسان زیادہ میچور ہو جاتا ہے اور امید اور خوف دونوں سے بالا تر ہو جاتا ہے تو وہ ایک انٹلیکچولی گائیڈڈ اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے. تو حضور کو فرمایا گیا کہ انما انت منذر، بے شک آپ ڈرانے والے ہیں، وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، اور ہر قوم کے لیے ایک ہادی ہے، یعنی ہر زمانے کے لیے ایک ہادی ہے. اور ظاہر ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ جعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، وہ ہمارے حکم سے ہدایت کرتے ہیں. تو جو اللہ کے حکم سے ہدایت کرتے ہیں یہ وہی ائمہ ہے، امام ہے جن کو مقرر کیا جاتا ہے. ایک بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے جو ہم اپنی دعا میں بھی پڑھتے ہیں، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اب دیکھیے اس میں جو اوبیڈینس ہے، اطاعت ہے، وہ کوالیفائڈ نہیں ہے کہ بھائی آپ 75% اطاعت خدا کی کریں، 20% ہدایت کی اطاعت جو ہے وہ پروفٹ کی کریں، باقی 5% آپ اولی الامر کی کریں. سیم اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم، اللہ کی تابع داری کرو. اللہ کی تابع داری کیسے ہو سکتی ہے؟ اللہ کی تابع داری پیغمبر کے ذریعے سے ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر ڈائریکٹ کسی گائیڈنس، کسی گائیڈ یا ہادی کے بغیر، کسی پیغمبر یا نبی کے بغیر انسان ہدایت پہ عمل کر لیتا تو پھر کسی نبی کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی. ان کو بھیجنے کی وجہ یہ ہے کہ انسان جسمانی سطح پہ کام کر رہا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہر قسم کی جسمانی صفات سے بالا تر ہے، ٹھیک ہے، سبحانہ و تعالی عما یقولون علوا کبیرا، ہر چیز سے یہ بالا تر ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، ہر چیز جس کی آپ ایٹریبیوٹ بیان کر سکتے ہو وہ ایٹریبیوٹ لیس ہے، وہ ایٹریبیوٹ سے بالا تر ہے. تو ظاہر ہے وہ چیز جو ہولی بیونڈ ہے، وہ جب کسی فزیکل اینٹیٹی کو گائیڈ کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ فرماتا ہے کہ میں تم ہی میں سے کسی کو وہ کیپیسٹی کو، وہ کوالٹی دے کے بھیجتا ہوں تاکہ اس کے لیے آسان ہو، تمہارے لیے آسان ہو کہ تم یہ بات سمجھ سکو. قرآن حکیم یا اللہ کی دوسری کتابیں انسانوں کے لیے اتری ہے نا.
آج ہر انسان یہ کلیم کر رہا ہے، جس قرآن پڑھ رہا ہے سمجھ رہا ہے، اسے پتہ ہے کیا لکھا ہے، اور اس طرح پڑھا بھی رہا ہے لوگوں کو کہ جیسے کہ سب کچھ معلوم ہے قرآن حکیم میں کیا ہے۔ قرآن حکیم ہم سب کے واسطے نازل ہوا ہے، مگر ہم سب پہ نازل نہیں ہوا ہے۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ ہم سب کے واسطے نازل ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہی ہم سب پہ نہیں آئی۔ ہمیں کہا گیا کہ آپ کے لیے یہ کتاب دی گئی ہے۔ اگر ہم سب کے واسطے ہے تو کیا پرابلم ہے ہم سب کو دے دی جاتی؟ آفٹر آل آپ نے کسی کے دل میں فرشتے کو بھیج کے سمجھایا نا اس کو، تو باقی لوگوں کو وہ سمجھاتے ہیں۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں کسی ایک کو سلیکٹ کرتا ہوں، برگزیدہ کرتا ہوں، پریپیئر کرتا ہوں، جو اس سطح سے اوپر آتا ہے۔ تو میں قرآن کا ایک بہت امپورٹنٹ لفظ یوز ہوتا ہے نزول، ڈسینڈ، نزول، کوئی چیز اوپر سے نیچے آ رہی ہے۔ اوپر جیسا ہے ویسا ہی آپ کو نہیں دیا جا رہا ہے، اس کو نازل کیا جا رہا ہے، اس کو ڈسینڈ کیا جا رہا ہے، نیچے لایا جا رہا ہے، اور انسانی لینگویج میں، اس لینگویج میں جو کہ اس معاشرے میں بولی جاتی ہے، اس لینگویج میں اس کو آرٹیکولیٹ کیا جا رہا ہے، اس کو ایک تھاٹ، ایک سوچ، ایک اشارہ، اس کو الفاظ کا جامہ پہنایا جا رہا ہے۔ اور یہ کام کسی ایسے کو دیا جا رہا ہے جس سے اس نے تیار کیا ہے کہ اس کے سمجھ میں آئے کہ میں کیا کہنا چاہتا ہوں۔ اس لیے حضور کو قرآن حکیم کا معلم کہا گیا ہے۔ ان لوگوں کے جو معلم آپ کو نظر آ رہے ہیں، ان کی کیا سند ہے؟ ان کو کوئی خدا نے معلم نہیں بنایا ہے، بن گئے دارالعلوم، بس ہر جگہ آپ کو قرآن حکیم کی تعلیمیں دی جا رہی، مگر کیا ان کی ویلیڈیٹی کیا ہے؟ اللہ نے یعلمکم الکتاب والحکمہ، یہ کام تو حضور کو دیا ہے۔ کیوں ایک شخص کو دیا گیا؟ قرآن ہم سب پہ نازل نہیں ہوا ہے، ہم سب کے لیے نازل ہوا ہے، مگر ہم سب کے سمجھنے کی بات نہیں تھی۔ وہ ہم سب میں وہ کیپیسٹی نہیں تھی کہ ہم اللہ کے اس کلام کو ریسیو کر سکے۔ سمجھنے کی بات تو دور ہے، اسی لیے ایسے کو دیا گیا جو ریسیو کر سکے اور آسان لفظوں میں ہمیں سمجھا سکے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا طریقہ ہے۔ تو اولو الامر میں بھی آپ دیکھیے کہ جو امر ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جو اطاعت کا امر ہے، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، یہ ایک ہی ساتھ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کی اطاعت کرو، چونکہ اللہ کی براہ راست اطاعت تمہارے لیے ممکن ہے۔ تم کو پتہ ہی نہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے، تو تمہارا پروفٹ تم کو بتاتا ہے، حضور آپ کو بتاتے ہیں کہ اللہ تم سے کیا چاہتا ہے۔ تو میں یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی تابعداری کی اس نے اللہ کی تابعداری کی، ٹھیک ہے۔ تو جو اللہ کے خلیفہ کی تابعداری کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کا خلیفہ آپ کے سامنے موجود نہیں تو اس کا جو خلیفہ ہوتا ہے، من کنت مولا فعلی مولا، جس کا میں اتھارٹی ہوں اس کا ولی اتھارٹی ہے۔ تو جو علی کی تابعداری کرتا ہے وہ نبی کی تابعداری کرتا ہے، جو نبی کی تابعداری کرتا ہے وہ اللہ کی تابعداری کرتا ہے۔ تو اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اولو الامر کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ بحث پبلک میں ملے گی کہ آپ کی گورنمنٹ، آپ کا پرائم منسٹر، آپ کی حکومت، آپ کے عالم دین، یہ آپ کے اولو الامر ہے۔ اگر عالم دین آپ کے اولو الامر ہے فار ایگزامپل، تو پھر تو آپ کو معلوم ہے کہ عالم دین ہمارے کیسے کیسے بیانات دے رہے ہیں اور کیسے کیسے فیصلے دے رہے ہیں۔ ایک محلے کا عالم دوسرے محلے کے عالم کو ماننے کو تیار نہیں ہے، آپ جانتے ہیں۔ ایک مسجد کے پیش امام اپنے مقتدیوں کو دوسرے مسجد کے پیش امام کے پیچھے نماز پڑھنے کی پرمیشن نہیں دیتا ہے۔ تو آپ کے لیے تو اس وقت تو کروڑوں اولو الامر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ آپ کا ہیڈ آف اسٹیٹ مسلمان ملک سے لڑ رہا ہے، لٹرلی لڑ رہا ہے، مسلمان ملک میں بمباری کر رہا ہے، تو کون اس میں اولو الامر ہے؟ وہ اپنے اولو الامر کا مان رہا ہے جو دوسرے مسلمان کو مار رہا ہے،
یہ اپنے اولو الامر کو مان رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے اس کو ماننا تمہارا فرض ہے. تو یہ اولو الامر کہاں گیا ہے؟ اور اگر آپ کا حکمران، آپ کی گورنمنٹ، آپ کی اولو الامر ہے، تو آج ملینس آف مسلم نان مسلم کنٹری میں زندگی گزار رہے ہیں، تو جن کا سسٹم اور جن کا ایتھیکل سسٹم، جن کے لاز آپ کے اسلامک لاز سے کلیش ہوتے ہیں. آئے دن آپ کے جھگڑے ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ کپڑے پہننے، ہمیں وہ کپڑے پہننے، آپ کی حکومت آپ کو بین کرتی جا رہی ہے. بھئی آپ سے تو کہا گیا ہے کہ اولو الامر کا کہاں مانے؟ آپ سے کہا گیا اولو الامر کو فالو کریں، اور اولو الامر آپ کے کہنے کے مطابق آپ کی گورنمنٹ ہے. تو فرانس کی گورنمنٹ اگر آپ کا حجاب بند کراتی ہے آپ سے، تو آپ کے اولو الامر ہو گئے نا وہ. یا اگر آپ کے یو ایس اے گورنمنٹ سرٹن لا پاس کرتی ہے جو اخلاقی طور پر بالکل دین اسلام میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے، مگر آپ کی تشریح کے مطابق وہ تو اولو الامر ہے نا آپ کا. تو اولو الامر نہ تو آپ کی گورنمنٹ ہے، نہ آپ کے علماء دین ہے. اولو الامر بھی جس طرح رسول کا اپوائنٹمنٹ خدا کی طرف سے ہے، اولو الامر کا اپوائنٹمنٹ بھی خدا کی طرف سے ہے. وہ انسان کا الیکٹڈ نہیں ہوتا. انسان کا الیکٹڈ ہوا تو اس کے پاس تو اللہ کی اتھارٹی تو ہے. آپ بتائیے دنیا میں کون سا شخص آج ایسا ہے جن کو اولو الامر کہتے ہیں کہ جن کی اطاعت اس طریقے سے تسلیم کی جائے کہ جیسے وہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جاتی ہو؟ کوئی بھی نہیں کرے گا. آپ کا کتنا بھی بڑا عالم دین ہو، کیا کوئی اس کے فرمان کو اس طرح ایکسیپٹ کرے گا کہ جیسے یہ خدا اور رسول کی اطاعت ہے؟ کبھی بھی نہیں کرے. کیا وہ ہر قسم کی غلطیوں سے پاک ہیں؟ کیا کوئی بھی اولو الامر آج کلیم کرنے والا یہ کہے گا کہ اس کے ڈیسیشن حضور کی طرح پاک اور صاف ہے؟ کوئی بھی نہیں کہے گا. اور اگر آپ کے ملک کی گورنمنٹ آپ کا اولو الامر ہے، تو گورنمنٹ کی اتھارٹی آپ جانتے ہیں ڈیموکریسی میں تو پبلک سے آتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ آپ کا پرائم منسٹر کو آپ الیکٹ کرتے ہیں، آپ کے چیف منسٹر کو آپ الیکٹ کرتے ہیں. ان کا کانسٹیٹیوشن آپ سے اپروول لے کے بنایا جاتا ہے. تو وزیر اعظم کو آپ ووٹ دے کے بٹھاتے ہیں، اور اگر آپ کو پسند نہیں آئے اسی وزیر اعظم کو آپ ہی ووٹ دے کر اتار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ڈیموکریسی میں ہوتا ہے نا. تو اتھارٹی وزیر اعظم کے پاس تو نہیں ہے، تمہارے پاس ہے. پاور ان کے پاس تو نہیں ہے، پبلک کے پاس ہے. تو اولو الامر وہ نہیں ہوا، آپ لوگ ہوئے نا، پبلک ہوا نا. تو شیعہ انٹرپریٹیشن کے مطابق جس طرح پیغمبر زمانہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ہیں، اور ان کی خوبیاں کہ وہ معصوم عن الخطا، انفیلیبل، معصوم عن الخطا. جہاں تک فیتھ کا معاملہ ہے، دین کا معاملہ ہے، آپ آنکھیں بند کر کے اولو الامر کی تابعداری اس لیے کر سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ گارنٹی ہے کہ واللہ یعصمک من الناس، اللہ ول پروٹیکٹ یو فرام دا پیپل. کہ وہ لوگ پروٹیکٹڈ ہے، معصوم ہے، مطہر بحق رسولک المقربین و ائمتک المطہرین، اینڈ دا پیور امامس، پاکیزہ امام، وہ امام جو پاک و پاکیزہ. اور یہ مطہرین اماموں کے لیے جو مطہرین، پاک و پاکیزہ ہونا، معصوم عن الخطا ہونا، یہ کانسیپٹ قرآن سے لیا گیا ہے. اہل بیت والی وہ آیت ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اے اہل بیت رسول، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ہر قسم کی برائیوں کو دور رکھے اور تمہیں ایسا پاک کرے جیسا کہ پاک کرنے کا حق ہے. اور اس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ جانتے حضور اکرم نے، آپ اپنی زوجہ ام سلمہ کے گھر پہ تھے، آپ نے فرمایا علی کو بلاؤ، فاطمہ کو بلاؤ، حسن کو بلاؤ، حسین کو بلاؤ. جب یہ چاروں آ گئے تو حضور نے اپنی چادر کے نیچے ان پانچوں آ گئے چادر کے نیچے، اور قرآن کی یہ آیت تلاوت کی کہ اللہ یہ میرے اہل بیت ہے تو ان کو ہر قسم کی برائی سے پاک رکھنا، اور ایسا پاک رکھنا جیسا کہ پاک و پاکیزہ رکھنے کا حق ہے. اور ان کی بیگم دوڑتی ہوئی کہ یا رسول اللہ مجھے بھی لے لیجئے، میں بھی اس میں شامل ہوں. تو آپ نے فرمایا کہ تو نیک ہے، اچھی ہے، مگر یہ گھرانہ دوسرا ہے، یہ دوسرے ہیں، یہ اہل بیت ہے میرے.
تو جو اولو الامر ہے وہ مطہرین میں سے ہے، پاک و پاکیزہ ہے، معصوم عن الخطا، کہ جن سے گائیڈنس کے سلسلے میں ایرر نہیں ہے. اور جب آپ اس میں ایرر نہیں ہے تو پھر ظاہر ہے کہ مرید اس کو کوشچن بھی نہیں کرتا ہے، کوشچن کے اس کے پاس مینڈیٹ بھی نہیں ہے، اور اس سے کسی قسم کا کوئی ڈاؤٹ نہیں رہتا. اس لیے ہمیں فرامین میں کتنی دفعہ یہ کہا گیا ہے کہ دیکھو فرمان ماننا امپورٹنٹ ہے، ہم رات کہے تو رات اور دن کہے تو دن. وجہ اس کی یہ ہے کہ تمہیں نہیں معلوم کہ مرشد کی کیا اہمیت ہے. ایک صوفی مرشد کے واسطے بھی یہ کہا گیا ہے کہ بمئی سجادہ رنگین کن غرط پیر مغاں گو یاد، کہ سالک بے خبر نہ بود ذرا ہو رسم منزل ہا. کہ اگر تیرا مرشد تجھے کہتا ہے کہ مصلی کو شراب میں ترک کر کے اس پہ نماز پڑھ تو پڑھ لینا، کیونکہ تیرے مرشد کو معلوم ہے کہ اس راستے کا راز کیا ہے، اگر تو نے اس کو مرشد ایکسیپٹ کیا ہے. تو چونکہ وہ ہمیں لیڈ کر رہے ہوتے ہیں، انہیں پتہ ہے، وہ اس پوزیشن میں ہے جہاں اللہ نے انہیں ریز کیا ہوا ہے کہ جب آپ ایلیویشن پہ ہوتے ہیں تو آپ کا ویژن بہت دور تک جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ سڑک پہ چڑھ رہے ہوتے ہیں اور آپ چھت پہ چلے جاتے ہیں اور آپ 8ویں منزل پہ جاتے ہیں. جتنا اوپر آپ جاتے ہیں آپ کا ویژن اتنا وائڈ ہوتا ہے، اتنا زیادہ اس علاقہ آپ کو نظر آ رہا ہے. تو جس کو خدا ایلیویٹ کرتا ہے تو وہ ایک بہت وسیع علاقے ان کی بصیرت میں ہوتا ہے، جن کو سامنے رکھ کر وہ ڈیسیشنز لیتے ہیں، فرمان کرتے ہیں، اور جس بیسس پہ مرید ان کو فالو کرتا ہے. تو وہ اولو الامر معصوم ہوتا ہے اور مطہر ہوتا ہے اور ڈیوائنلی اپوائنٹڈ ہوتا ہے، جو زمانے کے امام ہے. قرآن میں اگین راسخون فی العلم، وہ لوگ جو علم میں پختہ کار ہے، یہ بھی ایمان کے لیے استعمال ہوا. قرآن کے معنی اور قرآن کی تعویل کے بارے میں وما یعلم تأویلہ الا اللہ والراسخون فی العلم، اس قرآن کی تعویل اور باطنی مطلب، روحانی مطلب سوائے اللہ کے اور ان لوگوں کے جو کہ علم میں مضبوط ہے اور کوئی نہیں جانتا ہے. اب ظاہر قرآن نازل سب کے لیے ہو گیا ہے، مگر اللہ فرماتا ہے اس کے ریئل معنی یا تو خدا جانتا ہے یا رسول جانتا ہے یا وہ جن کو اللہ نے یہ علم دیا ہوا ہے. اور یہ زمانے کے امام ہوتے ہیں جن کے پاس یہ علم ہے، اور اس علم کے مطابق اس ڈیوائنلی گیون نالج کے اوپر وہ لوگوں کو گائیڈ کرتے رہتے ہیں. اللہ اور بندے کے درمیان وسیلہ کا ہونا یہ اگین قرآن کا حکم ہے. وسیلہ ایک میڈیم ہوتا ہے اور اللہ نے وسیلہ ڈھونڈنے کا حکم دیا ہے کہ اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. جس طرح اللہ اور بندے کے درمیان حضور ایک وسیلہ ہے، حضور کے بعد اللہ اور بندے کے درمیان امام انٹرسیسر ہے. امام وہ وسیلہ ہے کہ جس کے ذریعے سے بندہ اپنے آپ کو امام کے حوالے کرتا ہے اور امام کے ذریعے وہ حضور کے راستے سے ہوتے ہوئے امام تک جاتا، خدا تک جاتا ہے. اور یہ وہ اطاعت کا سلسلہ ہے اور یہ وہ ڈیووشن کا سلسلہ ہے. سیم ولی، مالک، مولا بھی لفظ، مولا کا ورڈ بھی جو ہے وہ بھی اسی ولی کے روٹ سے نکلا ہوا ہے. اللہ نے اپنے لیے قرآن حکیم میں بھی مولا کا ورڈ یوز کیا ہے، نعم المولا و نعم النصیر غفرانک ربنا و الیک المصیر، کہ وہ مالک ہے، کارساز ہے، اتھارٹی ہے. ولی اللہ نے اپنے لیے، حضور کے لیے اور مولا علی علیہ الصلوۃ والسلام تینوں کے لیے استعمال کیا ہے. انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. بے شک تمہارا ولی، تمہارا مولا اللہ ہے، پروفٹ ہے، حضور ہے، اور مومنوں میں سے وہ ہے جو صلاۃ قائم کرتا ہے اور زکوٰۃ دیتے ہیں رکوع کے حالت میں. اور اس آیت کی شان نزول یہ ہے کہ مولا مشکل کشا مرتضیٰ علی نماز کی حالت میں تھے اور ایک سائل آپ کے سامنے سے گزرا
اور آپ سے کچھ طلب کیا، خیرات مانگی، تو آپ نے دوران صلاۃ اپنا ہاتھ آگے بڑھا دیا اور اپنی انگوٹھی جو ہے وہ اس کو خیرات میں، سخاوت میں دے دی. اس پر اللہ نے فرمایا کہ وہ رکوع کی حالت میں زکوٰۃ ادا کرتے ہیں. اور یہ ایک یونانیمسلی ایکسیپٹڈ انٹرپریٹیشن ہے دین اسلام میں کہ یہ آیت مولا مرتضی علی علیہ السلام کے واسطے نازل ہوا. اور اسی روٹ سے آتا ہے مولا، ولی اور مولا سے معنی رکھتا ہے. اور حضور نے فرمایا کہ من کن تو مولا ہو فعلی مولا. اسی طرح جو نور کا لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے کہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ آسمانوں کا نور ہے، اللہ زمین کا نور ہے. اور یہی نور کا لفظ اللہ نے حضور کے واسطے استعمال کیا ہے، اور یہی نور کا لفظ امام کے واسطے بھی استعمال ہوا. اور بہت سختی کے ساتھ قرآن میں یہ فرمایا گیا کہ یہ لوگ اللہ کے نور کو اپنے منہ سے پھونک مار کر بجھانے کی کوشش کرتے ہیں. یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم، یہ لوگ اپنی افواہ سے، افواہ عربی کا لفظ ہم جانتے، اردو افواہ استعمال کرتے ہیں نا بھائی، جو بے بنیاد باتیں ہوتی ہیں. یہ افواہ دراصل فو کی جمع ہے، پھونک. تو یہ افواہ جو بے بنیاد باتیں اور کچھ پھونک مارنا ہوتا ہے. یہ لوگ اپنے منہ سے پھونک مار کر اللہ کے نور کو بجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو پائے، تکمیل کو پہنچائے. خاک کافروں کو یہ بات ناگوار گزرے. اس کا مطلب کہ زمین پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور ہمیشہ زندہ اور قائم ہے، اور وہ حضور کے بعد زمانے کے امام کے اندر موجود ہے. یہ چند اور جو آلٹرنیٹیو سیم میننگ دینے والے جو قرآنک ٹرمز ہے وہ میں نے آپ کے سامنے ڈسکس کیا. اسی طرح قرآن حدیث کے اندر، قرآن کے بعد میں صرف 2 حدیثیں آپ کے سامنے ڈسکس کروں گا کہ جو امامت کی ہم سورس کی بات کرتے ہیں، امامت کی انڈرسٹینڈنگ کے لیے کہ ہم نے قرآن کا سورس دیکھا. قرآن کی بہت سی آیات ہیں جن کو حضور اکرم نے اپنے اعمال کے ذریعے سے ان کی تشریح کی. حدیث منزلت ہارون، یہ ایک بہت مشہور حدیث ہے جس میں حضور اکرم ایک جنگ میں تشریف لے جا رہے تھے اور اس میں مولا علی کو اپنے ساتھ نہیں لے گئے. تو یہ ایک بہت بڑی بات تھی کہ مولا علی ہمیشہ ہر جنگ میں آگے آگے رہنے والے تھے، اور اس جنگ میں نبی صاحب ان کو ساتھ میں نہیں لے جا رہے ہیں. تو لوگوں نے چیمی گویاں شروع کی کہ یہ کیا بات ہے، ہمارے سب سے بڑے مجاہد جو ہے اس کو حضور اگنور کر رہے ہیں اس دفعہ. مولا کو بھی اس بات کا احساس ہوا کہ یا رسول اللہ، لوگ طرح طرح کی باتیں کر رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اے علی الستُ ترضیٰ ان تکون منی، تم میرے لیے ایسا ہو جاؤ کہ جیسے ہارون من موسیٰ، علی منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، کہ علی کی نسبت میرے ساتھ وہ ہے جیسے ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. اور ہارون اور موسیٰ کی جو آیت آپ قرآن شریف میں دیکھیں گے تو موسیٰ علیہ السلام ہارون کے بھائی تھے اور ان کے جانشین بھی تھے. حضرت ہارون ان کے جانشین تھے. اور جب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے تھے تو ہارون کو اپنی جگہ خلیفہ بنا کے چھوڑ کے گئے. اور قرآن میں آیت آپ دیکھیں، خلیفہ نہ صرف اپوائنٹ کیا جا رہا ہے بلکہ اس کی اتھارٹی بھی ساتھ میں دی جا رہی ہے. وقال موسیٰ لہارون نخلفنی فی قومی واصلح. اب 40 دن کے لیے کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ جا رہے ہیں، تو 40 دن کے لیے بھی اچھا کوہ طور پہ جا رہے ہیں، ظاہر ہے اب کتنے دور گئے ہوں گے اپنی قوم کو چھوڑ کر، آس پاس ہی کوئی پہاڑ ہے وہیں جا رہے ہیں نا. تب بھی کہہ رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں اوپر. یا ہارون نخلفنی فی قومی، ہے ہارون تم میری قوم میں میرا خلیفہ بنو. 40 دن کے لیے بھی قوم کو خلیفہ کے بغیر نہیں چھوڑا. وَأَصْلِحْ، اور ان کی اصلاح کیا کرو. وہ 40 دن بھی اتھارٹی کے بغیر نہیں چھوڑا ہے، اس 40 دن کے دوران بھی ان کی جو اصلاح کرنے کی ضرورت ہے وہ تم کنٹینیو کرنا. تو ایک چھوٹی سی مدت کے لیے بھی خلیفہ کے اپوائنٹمنٹ ود اتھارٹی قرآن حکیم کی یہ سورۃ طٰہٰ کی آیت ہمیں بتاتی ہے. تو حضور نے فرمایا کہ تیری نسبت میرے ساتھ وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، کہ جس طرح وہ بھائی بھی تھے اور حضرت ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلیفہ تھے ان کی اتھارٹی کے ساتھ. تو تمہاری نسبت بھی میرے ساتھ وہی ہے جو حضرت ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی. اور ایک بڑی مشہور حدیث، بڑا مشہور واقعہ آپ جانتے ہیں، حدیث غدیر ہے جو ہمارے
دعا میں جو ہم یا ایھا رسول بلغ والی آیت پڑھتے اس کے پس منظر میں ہے کہ حضور اکرم نے آخری حج کے موقع پر واپسی پر غدیر خم کے میدان میں مولا مرتضیٰ علی کو اپنے بعد اپنا جانشین اپوائنٹ کیا اور یہ اعلان فرمایا کہ من کنت مولا فعلی مولا. اب کہیں گے بھئی اتنی بڑی بات ہے، اتنی مشہور بات ہے، تو پھر کیا وجہ ہے کہ مسلمانوں کی اکثریت جو ہے وہ تو مولا علی کو آپ کے جانشین کے طور پہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. بات حدیث کی نہیں ہے، بات حدیث کو قبول کرنے کی بات نہیں. یہ حدیثیں جو ہے وہ آپ کو سنی سورسز میں ملتی ہے، شیعہ میں تو ملتی ہے. سنی مستند احادیث کی کتاب میں آپ کو یہ واقعہ ملتا اسی طرح جس طرح شیعہ بیان کرتے ہیں. یہ واقعہ ہوا ہے، حضور نے فرمایا ہے کہ من کنت مولا فعلی مولا اللہم والی من والہ وعادی من عادہ. یا اللہ اس کو دوست رکھنا جو علی کو دوست رکھے، اس کو دشمن رکھنا جو علی سے دشمنی کرے. اصل جو مسئلہ ہے وہ انٹرپریٹیشن کا ہے. جیسے قرآن میں امام کا لفظ نہیں ہے، کیا لوگوں کو نہیں معلوم قرآن میں امام کا لفظ ہے؟ قرآن پڑھنے والے کو امام کا لفظ قرآن میں نظر نہیں آ رہا ہے؟ آ رہا ہے، مگر ظاہر ہے کہ آپ قرآن کو جب پڑھتے ہیں تو اپنے عقیدے کے مطابق اس لفظ کی تشریح کرتے ہیں. آپ کے آبا و اجداد جس طرح تشریح کرتے آئے آپ اس کو فالو کر رہے ہوتے ہیں. اگر آپ امامت کے تصور میں نہیں مانتے ہیں تو آپ اس کا آلٹرنیٹ انٹرپریٹیشن ڈھونڈتے ہیں. مثلا امام کا ترجمہ وہ کتاب کر دیتے ہیں. اس لیے آپ سے میں عرض کروں گا، اگر صرف آپ ترجمہ پڑھیں گے قرآن کا اور سنی ترجمہ پڑھیں گے آپ کو پورے قرآن میں امام نظر نہیں آئے. اگر آپ سنی ترجمہ پڑھتے ہیں قرآن کا تو آپ کو قرآن میں جہاں 12 جگہوں پہ امام اور ائمہ کا ورڈ آیا ہے آپ کو ترجمہ میں کہیں امام نہیں ملے گا، کیونکہ اس کا ترجمہ قیامت کے دن آپ کو امام کے ساتھ بلائیں گے اس کا نامہ اعمال کر دیا، یا آپ کو اعمال نامہ کے ساتھ بلائیں گے اس کا ترجمہ شاہراہ کر دیا، ادھر پیشوا کر دیا، بات ختم. آپ کو امام نہیں نظر آ رہا ہے. تو اصل جو قصہ سارا نظر آ رہا ہے وہ انٹرپریٹیشن کا. اور ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ دین اسلام میں بہت سے انٹرپریٹیشنس ہیں اور ہر ایک اپنے اپنے انٹرپریٹیشن کے مطابق چلے. حضرت امام جب پلورلزم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا یہی فرماتے ہیں کہ آپ اپنا انٹرپریٹیشن کسی پہ تھوپنے کی کوشش نہیں کرو. آپ کی اپنی انٹرپریٹیشن ہے فائن، مگر آپ دوسروں کو مجبور نہ کرو کہ وہ آپ کے انٹرپریٹیشن کو مانیں. ہر ایک کا اپنا انٹرپریٹیشن ہے. تو اسی طریقے سے مولا کا انٹرپریٹیشن کہ حضور نے فرمایا جس کا میں دوست ہوں اس کا علی دوست ہے. مولا کا ترجمہ دوست بھی ہوتا ہے، مولا کا ترجمہ غلام بھی تو ہے. مولا کا ترجمہ غلام بھی ہے. آپ ایک لفظ کبھی آپ نے سنا ہوگا جو عام طور پہ اچھے ترجمہ میں یوز نہیں ہوگا، موالی. نہیں، موالی کی طرح گھوم رہا ہے کیا؟ موالی کی طرح شکل بنا کے گھوم رہا ہے نا موالی. پتہ ہے موالی کس کا پلورل ہے؟ موالی مولا کا پلورل ہے. موالی مولا کا پلورل. مولا ایک ایسا لفظ ہے جس کے اتنا پھیلا ہوا پورے ایکسٹریم میں معنی ملیں گے. اس لیے کہا بھی مولا سے اگر دوست ہے تو ٹھیک ہے، مولا علی بھی ہم سب کے دوست ہیں، مگر وہ کہتے ہیں اس میں امامت کا ایز سچ کوئی انڈیکیشن ان کو نظر نہیں آتا. جس طرح حرام پروہیبیٹڈ، فوربیڈن، یہ لفظ اب سور بھی حرام ہے، مسجد حرام وہ حرام ہے. آپ کی بہن آپ کا بھائی نکاح میں حرام. کیا وہ اتنے گندے ہیں کہ وہ حرام ہے؟ یہ کیا وہ سور کی طرح لوگ ہیں کہ آپ ان کو اتنے گندے ہیں یہ لوگ کہ آپ اس رشتے کو حرام کہتے ہیں؟ نہیں، حرام دو ایکسٹریم میں ہے. اتنا گندا ہے کہ اس کو ٹچ نہیں کرو اور اتنا پوتر ہے کہ اس کو ڈسٹرب نہیں کرو. انوائولیبل. یہ سور اتنا گندا ہے کہ آپ اس سے دور رہو. بلڈ اتنا گندا ہے، اس سے دور رہو. مردہ گندا ہے، اس سے دور رہو. اور یہ آپ کی ماں، آپ کی بہن، آپ کے یہ فلان رشتے، یہ اللہ کی مسجد، یہ اتنے مقدس ہے
یہ انوائلیبل ہے کہ آپ ان کو پامال نہ کرو، ان کو ڈسٹرب نہ کرو، ان کے تقدس کو خراب نہ کرو۔ اب دیکھیں جس طرح حرام میں آپ کو ایکسٹریم معنی نظر آتے ہیں، اس طرح بہت سے الفاظ عربک میں ہیں جس میں سے مولا بھی جو ہے اس کا بہت اسپیکٹرم ہے میننگ کا۔ اب لوگ اپنے چوائس کے مطابق میننگ اٹھا لیتے ہیں، مگر ہم یہ کہتے ہیں قرآن میں اللہ نے اپنے آپ کو جس معنی میں مولا فرمایا، ہم یہ کہتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے۔ تو حضور جس معنی میں مولا تھے، ابس در معنی من کنت مولا می روی ہر سو، علی مولا بے آن معنی کے پیغمبر بود مولا، کہ بھئی ہم انٹرپریٹیشن میں نہیں جاتے۔ ہمارے لیے مولا علی ویسے مولا ہے جیسے نبی ہمارے لیے مولا ہے، ٹھیک ہے؟ بس جو اتھارٹی نبی کی ہمارے پاس تھی وہ اتھارٹی علی کی ہمارے پاس ہے، ہم اسی معنی میں لے رہے ہیں، سیدھی سی بات۔ تو جس معنی میں اللہ مولا اپنے آپ کو کہتا ہے، حضور نے اپنے آپ کو مولا کہا، ہم علی مولا علی کو اسی معنی میں مولا لے رہے ہیں جو کارساز ہے، مالک ہے، ہماری اتھارٹی ہے۔ اب ہم تھوڑا سینٹرلٹی کی طرف آتے ہیں۔ ابھی تک ہم نے تصور کو دیکھا کہ نظریہ امامت دین اسلام میں کیا مقام رکھتا ہے۔ اب مرکزیت، یہ مرکزیت کا تصور ہم کہاں سے لیتے ہیں؟ مرکزیت کا تصور بھی ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے مل رہا ہے کہ حضور اپنے زمانے میں جب دین اسلام کا نزول ہو رہا تھا، قرآن حکیم کا نزول ہو رہا تھا، تو حضور بھی اپنے دور پہ ان تمام اعمال و عقائد کے مرکز کے طور پہ تھے، سینٹر کے طور پہ تھے۔ تو حضور کن کن چیزوں کے حساب سے وہ سینٹر کے طور پہ تھے؟ جو بھی مذہب دیا جا رہا ہے، جو بھی پیغام آ رہے ہیں، وہ سب حضور کی ذات سے آ رہے ہیں۔ آپ کو کوئی خلاصہ چاہیے، آپ کو قرآن کی آیات سنائی جا رہی ہیں، قرآن کو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب تسلیم کرتے ہیں، مگر وہ بھی آپ حضور پاک کے ارشاد کی بنیاد پہ کرتے ہیں۔ آپ نے ان کو صادق اور امید مانا ہے، اور انہوں نے آپ سے کہا کہ ہمیں اللہ نے یہ کلام دیا ہے، آپ قبول کر رہے ہیں اس کو۔ تو پورا دین کا جو منبع ہے آپ کے لیے دین اسلام کا، وہ حضور اکرم کی ذات ہے۔ جب ایک جنگ میں یہ خبر پھیلی نعوذ باللہ کہ حضور شہید کر دیے گئے ہیں، تو لوگ تتر بتر ہو گئے، یہاں وہاں بھاگنے لگے، کہا بھئی اب تو یہ معاملہ سارا ختم ہو گیا۔ تو قرآن کی آیت نازل ہوئی، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ رُسُلٌ، محمد ایک رسول ہے آپ کے لیے، اس سے پہلے بہت سے رسول ہو گزرے ہیں۔ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم علی اعقابکم، اگر ان کا انتقال ہو گیا یا شہید کر دیے گئے تو کیا تم واپس چلے جاؤ گے؟ تو گیا وہ اپنی جگہ پہ وہ ایک فیتھ کے سینٹر کے طور پہ تھے۔ ڈیووشن، ڈیڈیکیشن، آپ کو مذہب کے لیے جو کچھ بھی آفر کرنا ہے، آپ کو جو بھی اپنے عقیدے کا اظہار کرنا ہے، آپ کے مذہب کی پریکٹس ہے، ان سب کا جو مرکز ہے اور منبع ہے وہ حضور اکرم کی ذات رہی ہے۔ مذہب کا جو فارم آپ کو دیا گیا، بلکہ آپ یوں کہیے کہ فارم اینڈ پلیس آف پریکٹس آف فیتھ، آپ کے مذہب کی پریکٹس کی جگہ اور آپ کے مذہب کی پریکٹس کا جو فارم ہے، صورت ہے، وہ بھی آپ کو حضور نے دیا ہے۔ آج جو لوگ جس کو ہم کہتے ہیں بھائی شریعت سنت، اس میں سب کچھ موجود ہے، تو بیسیکلی شریعت یا سنت میں آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ حضور کو مرکز بنا رہے ہیں، سب چیزیں ہم وہیں سے لے رہے ہیں، بھائی آپ نے کیا کیا، کیا فرمایا، کیا قبول کیا، کیا قبول نہیں کیا۔ تو آپ دیکھیں سب چیز مرکزیت وہیں پر ہے، وہیں سے سب چیزیں آ رہی ہے۔ یعلمکم الکتاب والحکمہ، کوئی دوسرا آپ کو، وہ سنگولر انٹرپریٹر ہے، جب تک حضور حیات ہے وہ آپ کے ٹیچر، کتاب کا علم آپ کو بتاتے ہیں، اور حکمت، ایک تو اوپر لکھی ہوئی چیزیں ہیں جو آپ کو سمجھا رہے ہیں، دوسری اس کے پیچھے جو اسپریچول انٹرپریٹیشن ہے، جو حکمت ہے، وہ بھی آپ کو اس کے ساتھ ساتھ ایکسپلین کر رہے ہیں۔ فل اتھارٹی، ایبسولوٹ اتھارٹی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہے۔ اللہ نے فرمایا ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا،
جو حضور آپ کو دیتے ہیں لے لو، جس سے منع کرے اس سے چھوڑ دو. بس امر و نہیں، ڈوز اینڈ ڈونٹس وہاں سے آ رہے ہیں. فل اتھارٹی ان کے پاس. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی کو حضور اکرم کو مومنوں پر ان کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ اختیار حاصل ہے. کہتے یہ آیت اس وقت اتری جب حضور نے ایک جنگ میں لوگوں کو شامل ہونے کا حکم دیا، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے پیرنٹس کو پوچھ کر آتے ہیں، ان کی پرمیشن لے کر آتے ہیں. تو اللہ نے یہ نازل فرمائے کہ جب حضور نے فرما دیا تو اس کے بعد کسی اور کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ اختیار پروفٹ کو، حضور کو حاصل ہے. النبی اولا بالمؤمنین. اور یہ اولا اگین مولا سیم روٹ میں سے نکلا ہے کہ جو مولا ہے اس کی اتھارٹی اولا ہے تمہارے لیے، تمہارے جان مال ہر چیز سے زیادہ. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيارة من امرهم. جب اللہ اور اس کا رسول کسی چیز کا فیصلہ سنا دے، حکم دے دے، تو کسی مومن مرد اور مومن عورت کے لیے ان کا کوئی اختیار باقی نہیں رہتا ہے. آپ ٹوٹل سرنڈر کرتے ہیں حضور کی ذات کے سامنے. جب انہوں نے کوئی حکم آپ کو دے دیا تو پھر آپ کے پاس اور کوئی چوائس نہیں ہے، اس سے آپ ڈس ایگری نہیں کر سکتے ہیں. سملرلی آپ آربیٹریٹر ہیں، ثالث ہیں، اور ثالث بھی ایسا کہ جب وہ فیصلہ سنا دے تو نہ صرف یہ کہ آپ کے پاس اس فیصلے کو نہ ماننے کا آپشن نہیں ہے، بلکہ آپ کے دل میں اس فیصلے کو ناپسند کرنے تک کا اختیار آپ کے پاس نہیں ہے. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. وہ اس وقت تک مومن نہیں بنیں گے جب تک اپنے درمیان جھگڑے میں آپ کو ثالث مقرر نہ کرے. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموك تسلیما. پھر تو جو فیصلہ سنائے اس کے لیے اپنے دل میں ذرا بھی تنگی محسوس نہ کرے اور تجھے ایسا تسلیم کرے جیسا کہ تسلیم کرنے کا حق ہے. جا رہے ہیں دو پارٹی جھگڑے لے کر گئی ہے اور حضور نے فیصلہ دیا، اگر ایک کے فیور میں ہے دوسرے کے فیور میں نہیں ہے تو جس کے فیور میں نہیں گیا اس کو ڈسینشن کا بھی کوئی اختیار نہیں. آپ اس میں ناپسندیدگی کا اظہار بھی نہیں کر سکتے ہیں، ڈس ایگریمنٹ کا اظہار نہیں کر سکتے ہیں، اور دل میں اتنی سی تنگی بھی نہیں کہ یار میرے ساتھ اچھا نہیں ہوا، بلکہ آپ کو وہاں بھی یہ تسلیم کرنا ہے اچھا ہی ہوا ہے جو ہوا ہے، کیونکہ حضور کی طرف سے ہوا ہے. اس حد تک کی اتھارٹی آپ کو دی گئی ہے. اور آپ نے فرمایا کہ کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں بن سکتا جب تک اپنے ماں باپ جان اور اولاد سے زیادہ مجھے عزیز نہ رکھتا ہو. اور ہمارے پاس فرمان میں یہ چیز موجود ہے کہ دین کی بہتری کے لیے ہم تم ایک بات فرماتے ہیں جس میں سب کچھ آ جاتا ہے، جان مال آل اولاد سے بڑھ کر محمد اور علی کے جانشین جو تمہارے درمیان موجود ہے ان پر پیار اور محبت رکھنا. تو یہ اتھارٹی حضور اکرم کی ذات سے ملتی ہے. اور جب امام کی سینٹرلٹی کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ امام کی سینٹرلٹی بھی حضور کی سینٹرلٹی سے آتی ہے. حضور کی دنیا سے گزر جانے کے بعد فوراً بعد سینٹرلٹی کی نیڈ شدت سے محسوس ہوئی، شدت سے محسوس ہوئی. لوگوں نے یہ تصور نہیں کیا تھا کہ وہ دن کبھی آنے والا ہے کہ آپ نہیں ہوں گے. اور آپ جانتے ہیں کہ جب حضور دنیا سے رخصت کر گئے تو ابھی تو حضور کی تجہیز و تکفین نہیں ہوئی ہے، اور کچھ لوگ سقیفہ بنی سعدہ میں جمع ہو گئے. جا کے کیا کرنے جمع ہوئے تھے؟ سقیفہ بنی سعدہ میں کیا کوئی پلاؤ کھانے کے لیے جمع ہوئے تھے کیا؟ لیڈر اپوائنٹ کرنے کے. بھائی اتنی کیا پرابلم آ گئی لیڈر؟ ابھی تو یہ کام تو پورا ہونے دو. اتنی دیر بھی سینٹرلٹی اور لیڈرشپ کے بغیر کوئی بھی ان کا موٹیو ہو، لیکن اتنی دیر بھی لیڈرشپ کے بغیر وہ نہیں رہ سکے. اس کی نیڈ رہی ہے نا. ٹھیک ہے بھائی حضور نے کتاب دی ہے، سنت ہے، شریعت ہے، جو بھی ہے، کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، چلائیں گے. مگر نہیں، فوراً سے اتنا ویکیوم لگنے لگا آپ کو کہ آپ کو اتنی جلدی ہے. اور جو بھی ہوا وہاں پہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ خلافت
کی صورت میں چیزیں سامنے آئیں، مگر یہ چیز بتاتی ہے ہمیں کہ سینٹرلٹی یا لیڈرشپ کی نیڈ کتنے شدت سے اس وقت بھی محسوس کی گئی ہے۔ تو امام کی جو سینٹرلٹی ہے اور امام کی جو اتھارٹی ہے اسی سینٹرلٹی سے آتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات میں موجود تھی، اور من کنت مولا فعلی مولا کی اس بنیاد پر حاضر امام، زمانے کے امام، شیعہ اسلام میں جو امام ہے وہ آپ کے سینٹر آف فیتھ ہے، آپ کے مذہب کے حوالے کی جتنی بھی چیزیں ہیں، ٹھیک ہے، آتی بھی وہاں سے ہیں اور رجوع بھی وہاں ہوتی ہے، انہی کی طرف سے دی جاتی ہے، اور آپ کسی بھی قسم کی خلاصے کے لیے آپ اپنے مذہب کے حوالے سے امام کو رجوع کرتے ہیں۔ امام از the only source of interpretation of faith۔ مذہب کا انٹرپریٹیشن واضح طور پر مولانا حاضر امام نے بار بار اپنے فرمان میں فرمایا ہے کہ یہ صرف امام اور صرف امام کا اختیار ہے کہ وہ فیتھ کے معاملات میں ہدایات دے، تشریح کرے، یہ اختیارات جہاں ہیں وہیں رہنے دیجیے، اور جب تک یہ سمجھا جاتا ہے کہ فیتھ کو انٹرپریٹ کرنے کا اختیار صرف امام کے ہاتھ میں ہے تو آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں رہے گا۔ تو حاضر امام کی سینٹرلٹی میں انٹرپریٹیشن آف فیتھ بہت امپورٹنٹ ہے، اور فیتھ میٹر میں کانسٹیٹیوشن میں بھی یہ بات بہت واضح طور پہ بتا دی گئی ہے کہ ایبسولوٹ اتھارٹی زمانے کے امام کو مذہب کے معاملے میں اور جماعتی امور میں حاصل ہے۔ تھوڑی سی بات ہم آخر میں مسلم امہ کی سینٹرلٹی کو ذرا دیکھ لیں کہ وہ سینٹرلٹی کی ضرورت تو رہی، مگر آج جو مسلمانوں کو، ہمارے دنیا بھر کے مسلمان اقوام کو جو سب سے بڑا مسئلہ درپیش ہے وہ کیا ہے؟ لیک آف سینٹرلٹی۔ ان کے پاس کوئی مرکز نہیں ہے، پوری دنیا کے مسلمانوں کی طرف سے آواز اٹھانے کے لیے کوئی سنگولر وائس نہیں ہے۔ مسلمان سے لڑ رہا ہے، جو بظاہر بعض چیزوں میں ہمارا قبلہ بنا ہوا ہے، بعض دوسری چیزوں میں ہمارے لیے مسئلہ بنا ہوا ہے۔ مسلم امہ کے لیے بہت سے مسائل بھی وہیں سے ابھر کے ہمارے سامنے آ رہے ہیں۔ تو آج مسلمانوں کو تبدیلی کی ضرورت نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج بدلتے ہوئے معاشرے میں مسلمانوں کو مسائل درپیش نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ بڑے سنگین قسم کے اخلاقی مسائل ان کے سامنے آ رہے ہیں، سنگین قسم کے سیاسی مسائل ان کے سامنے آ رہے ہیں، غیر مسلم ممالک میں رہنے والے کو سنگین قسم کے معاملات درپیش ہیں، کنفرنٹیشن آئے دن ان کا ہنگامہ آرائی ہوتی ہے حکومت کے ساتھ ان کی، مگر ان کو کوئی ایک سورس سے گائیڈنس ملنے والی نہیں ہے کہ بھئی یہاں سے جو آواز آئے گی، یہاں سے جو گائیڈنس دی جائے گی وہ ہمارا آتھنٹک انٹرپریٹیشن ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ کوئی عالم کہتا ہے بھئی آپ یہ ڈریس پہنو تو بھی ٹھیک ہے، دوسرا کہتا ہے جی نہیں یہ ڈریس میں تو آپ کافر بن جائیں گے، یہ آپ پہن ہی نہیں سکتے۔ اب وہ بندہ بیچارہ کدھر جائے؟ اور بولے مجھے معاشرے میں رہنا بھی ہے، یہاں کی اچھی چیزیں لینی بھی ہے، مگر فلان چیز و فلان چیز مجھے چھوڑنی بھی نہیں ہے، تو کون انہیں گائیڈ کرے؟ اس میں سینٹرلٹی نہیں ہونے کی وجہ سے کنفیوژن ہے، اور مسلمان آج سفر کر رہے ہیں اسی وجہ سے کہ بیرونی دنیا میں مسلمانوں کے باہر مغربی دنیا یا دوسری اقوام جو ہے کوئی ایک سنگولر مسلم لیڈر سے بات نہیں کر سکتے کہ ان سے ہم بات کریں گے تو گویا ہم مسلمانوں سے بات کر رہے ہیں، نہیں ہے۔ اور اگر ان کی نظروں میں کوئی ماڈریٹ مسلم کے طور پہ رسپیکٹ کسی شخص کی ہے تو وہ زمانے کے امام کی، مولانا حاضر امام کی ہے، کہ ان سے وہ بات کرتے ہیں اسلام کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے، اور وہ دیکھتے ہیں یہ ایک ایسا اسلام کا انٹرپریٹیشن ہے جو کمپیٹیبل ہے، جو دنیا میں کسی بھی علاقے میں جا کے رہ رہے ہیں، ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، یہی مسلمان ہے، اور دنیا کے کئی ممالک میں رہ رہے ہیں، موسٹ کنزرویٹو میں رہ رہے ہیں، موسٹ لبرل میں رہ رہے ہیں، ان کے پاس یہ مسائل نہیں ہیں جو دوسرے مسلمانوں کو پیش آ رہے ہیں۔ ان کا انٹرپریٹیشن سنگولر ہے، ان کا انٹرپریٹیشن ان کے زمانے کے امام کی طرف سے آتا ہے، تو وہ ایک رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ
مسلمانوں کی نمائندگی کے طور پر وہ حاضر امام کو اپروچ کرتے ہیں، مولا سے بات کرتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک ادارہ ہے OIC آرگنائزیشن آف اسلامک کانفرنس، ایسا کچھ ہے نا۔ اس بیچارے کا حال تو آپ کو معلوم ہے، کہنے کو یہ اسلامی ممالک کی تنظیم ہے، مگر اس کا جو حال ہے یہ کوئی آواز اٹھا نہیں سکتا ہے، مسلمانوں کی بہاف کچھ بول نہیں سکتا ہے۔ ایک آدھ کنٹری ہے جو اس پہ حاوی ہے، وہ اپنی بات منوا لیتی ہے۔ اور پچھلے دنوں تو ایک تو ویسے بیچارے خاموش ہے اور لولا لنگڑا ہے، بالکل کچھ نہیں اس کے پاس۔ اور کچھ عرصہ پہلے اسی OIC سے ایک ریزولوشن پاس ہوا ایک کنٹری کے دباؤ کی وجہ سے، کہ انہوں نے ایک دوسرے مسلم کنٹری کو کنڈم کیا، دوسرے مسلم کنٹری کی مذمت کی، جو کہ اسلام کے دوسرا انٹرپریٹیشن سے تعلق رکھتی ہے۔ تو وہ مسلمانوں کی تنظیم جو مسلمانوں کو ملانے والی ہے، اسے سیاسی مقاصد کے لیے ایک مسلمان دوسرے مسلمان پہ کیچڑ اچھالنے کے واسطے استعمال کر رہا ہے۔ تو آج کل اخبارات میں اب OIC کو آپ کے بارے میں کمنٹس آتی ہے تو وہ سوائے مذاق ہے اور کچھ نہیں کرتا۔ جس طرح ہمارے پاکستان میں آپ جو اسلامی نظریاتی کونسل ہے، اس کو جس طریقے سے لوگ آپ میڈیا میں اور اخبارات میں جس پیار و محبت سے یاد کرتے ہیں، بالکل اسی ٹرم میں وہ OIC کو یاد کرتے ہیں کہ یہ ایک سوال ہے کہ بھئی آخر اس کی ضرورت کیا ہے؟ اگر یہی ان لوگ کا کام رہ گیا ہے تو ان کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مسلم امہ کی کیا خدمت کر رہے ہیں؟ تو ایبسولوٹلی ہمیں بڑا افسوس ہو رہا ہے کہ تقریباً 1.5 بلین مسلمان کہتے دنیا میں ہے، مگر ہم ایک پلیٹ فارم سے اپنی کوئی وائس نہیں اٹھا سکتے ہیں، جو ایک افسوسناک چیز ہے۔ اور جسے آپ کہتے ہیں بھئی مسلم امہ، ہم یہ ورڈ یوز تو بہت کر رہے ہیں، امہ امہ امہ، مگر وہ ایک لفظ ہے امہ، سارے مسلمانوں کے واسطے آپ استعمال کر لے، بٹ ادروائز ایز سچ امہ جیسی چیز کوئی ہمیں نظر نہیں آتی ہے کہ آپ کسی پلیٹ فارم میں جا کے بیٹھے کہ بھئی یہاں امہ بیٹھی ہوئی ہے، کیونکہ اسی امہ میں سے ایک کنٹری دوسرے مسلمان کنٹری کو مارنے کے لیے مسلم دشمن کے ساتھ ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ اور آپ میرا اشارہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک مسلم کنٹری اسلام کا مشہور دشمن ملک کے پاس جا رہا ہے، کیا ہم تو مل کے اس تیسرے مسلمان کو مارتے ہیں، یعنی بھائی بھائی کو مارنے کے لیے دشمن سے ہاتھ ملانے کو تیار ہے۔ یہ صورتحال آج عالم اسلام کی ہے، ان ٹوٹل ڈسارے، تو ایبسولوٹ کنفیوژن میں ہے آج ہماری مسلم امہ، اگر امہ جیسی کوئی چیز آپ سمجھتے ہیں، جو ایک افسوسناک صورتحال ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس کی مرکزیت نہیں ہے، اس میں مرکزیت ختم ہو چکی ہے۔ میں ایک دو پیراگراف صرف ہمارے اسماعیلی کانسٹیٹیوشن میں سے لیتا ہوں، جہاں مولانا حاضر امام نے کس طرح آرٹیکولیٹ کیا ہے اسماعیلی طریقے کو۔ اور جسٹ فار انفارمیشن، یہ 7-8 پیراگراف ہے، میں سب آپ کے سامنے ڈسکس نہیں کر رہا ہوں، 2-3 پیراگراف لوں گا اس میں سے، مگر یہ پریمبل کانسٹیٹیوشن کا جو ڈرافٹ کیا گیا ہے، خود مولانا نے فرمایا کہ اس چند پیراگراف کو جس میں ہمارے طریقے کو آرٹیکولیٹ کیا گیا ہے، اس کو ڈرافٹ کرنے میں 2.5 سال لگے، 2.5 سال، یعنی اتنے مائنوٹلی اور اتنے آپ کو پتہ ہے کتنے سنبھال کے ساتھ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں، ساری چیزیں اس میں آ جائے، شارٹ بھی ہو، بریف بھی ہو، اندرون جماعت بھی استعمال ہو، بیرون جماعت بھی استعمال ہو، پبلک ڈاکیومنٹ ہر ایک کے ہاتھ میں جا رہی ہے، اس میں امامت کا عقیدہ اور جماعت کے فنکشن سب ڈسکس کیا گیا ہے۔ تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ڈاکیومنٹ ہے، اور یہ جو ہمارا ڈاکیومنٹ ہے آپ پریمبل، یہ پبلک میں شیئر کرنے والی، اور اسی پر ہم اپنے فیتھ کا آرٹیکولیشن بیس کریں، اسی کی بنیاد پر اپنے فیتھ کو ہم ڈسکس کریں۔ یاد رکھیے ہمیشہ کوئی بھی سوال آتا ہے، اگر آپ امامت پہ بیس کر رہے ہیں اس کو، تو بڑی آسانی سے وہ سوال ڈائلیوٹ ہو جائے گا۔ اس سوال کو آپ نہ دیکھیں اپنی جگہ پہ، اس کو آپ امامت سے ریلیٹ کریں، ٹھیک ہے بھائی؟ یہ
درخت کی شاخ اور پتے کی بات نہ کرے، درخت کی بات کرے. یہ درخت کون سا ہے؟ یہ درخت یہ ہے تو اس کا پتا ایسا ہوگا، اس کی شاخیں ایسی ہوگی، اس کا پھل ایسا ہوگا. بجائے کہ آپ ان کے پتے کمپیئر کر رہے ہیں اور پھول کمپیئر کر رہے ہیں، وہ کمپیئر کریں. آپ سیدھے بیچ پہ چلے جائیے کہ کس چیز کا درخت ہے. تو یہاں مولا فرماتے ہیں، اور کچھ حاضر امام کے سگنیچر کے مطابق یہ جاری ہوا ہے کہ شیعہ امام مسلم اسماعیلی مسلم افرم دا شہادہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یہ اسماعیلی اس بات کا اعلان کرتے ہیں. دا توحید دیرین، اس میں جو توحید اللہ کی وحدانیت چھپی ہوئی ہے. کہاں چھپی ہوئی ہے؟ لا الہ الا اللہ میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، جو توحید اس میں موجود ہے. اینڈ دیٹ دا ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم از دا لاسٹ اینڈ دا فائنل پروفٹ آف اللہ. تو آپ کی رسالت کو بھی ہم نے تسلیم کیا، اور ہم خاتم النبیین پر بھی ہمارا عقیدہ وہ بھی ہم نے یہاں واضح کر دیا کہ آخری اور فائنل میسج ہے. اسلام as revealed in the Holy Quran is the final message of Allah to mankind. اسلام، دیکھیے یہ جو qualified sentence ہے درمیان میں، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. as revealed in the Holy Quran. اسلام جیسا کہ قرآن میں، نہ کہ جیسا کہ یہ لوگ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے، ہم ڈائریکٹ سورس میں جا کے اسلام ڈھونڈیں گے. کہیں کوئی بات آئی تو، کوئی سوال آیا تو ہم سیدھا سورس میں جائیں گے، ہم علماء کے انٹرپریٹیشن میں نہیں جائیں. یعنی وہ اسلام نہیں جو علماء بیان کر رہے ہیں. اسلام میں یہ ہے، یہ نہیں، یہ ہے، یہ نہیں ہے. کسی کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آخر یہ کہاں سے بات کر رہے ہیں. کہ آپ سورس میں تو جائیے، تو سورس میں تو ان کا آتا ہے، پتہ بھی نہیں ہوتا. تو ایز ریویلڈ ان دا ہولی قرآن، قرآن میں اسلام جس طرح نازل ہوا ہے وہ اللہ کا انسان کے لیے آخری پیغام ہے. اور یہ آفاقی ہے، یونیورسل ہے، اینڈ ایٹرنل، دائمی ہے. یعنی اپنے پھیلاؤ کی وجہ سے پوری دنیا پر پھیلا ہوا ہے. ٹائم کے لحاظ سے یہ ان باؤنڈڈ ہے، ٹائم میں قید نہیں ہے، یہ دائمی ہے، ایٹرنل ہے. The Holy Prophet صلی اللہ علیہ وسلم through the divine revelation، اللہ کے بھیجی ہوئی وحی کے مطابق prescribed rules governing spiritual and temporal matter. تو آپ نے ہمارے روحانی اور دنیاوی زندگی کو منظم کرنے کے واسطے ہمیں رولس اینڈ ریگولیشن دیے، جو ایک لحاظ سے سنہ اور شریعت کے فارم میں موجود ہے. تو ہم نے توحید اور رسالت اس کلوز اے میں دیکھ لیا. بی میں امامت اور شیعہ اسلام کا آرٹیکولیشن ہے. ان اکارڈنس ود شیعہ ڈاکٹرن، شیعہ عقائد. ٹھیک ہے، تھرو آؤٹ ہسٹری جو شیعوں کا عقیدہ رہا ہے، تو ایک تو شیعوں کا جو عقیدہ ہے، دوسرا ٹریڈیشن، ان کی جو روایت ہے، اینڈ انٹرپریٹیشن آف ہسٹری، اور تاریخ کی جس طرح وہ تشریح کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے غدیر خم کی بات کی کہ غدیر خم تاریخی واقعہ ہے، سنی انٹرپریٹیشن اور ہے، شیعہ انٹرپریٹیشن اور ہے. حضور کی جانشینی کا اپوائنٹمنٹ سنی انٹرپریٹیشن اور ہے، شیعہ انٹرپریٹیشن اور ہے. تو جس طرح شیعہ تاریخ کو انٹرپریٹ کرتے ہیں، اس کے مطابق حضور نے ڈیزگنیٹڈ اینڈ اپوائنٹڈ، ان کو مقرر کیا، اپنے کزن اور اپنے داماد مولا مرتضی علی امیر المؤمنین، جو آپ کا ٹائٹل رہا ہے کہ وہ مومنوں کی سردار. کیا کس جگہ مقرر کیا؟ ٹو بی دا فرسٹ امام. صرف امام نہیں، پہلے امام، تاکہ آپ اپنے سلسلے کو آگے بڑھا رہے ہیں. ان کو پہلے امام کے طور پہ کس کام کے لیے؟ تعویل اور تعلیم، اللہ کے فائنل میسیج یعنی قرآن کی تعلیم اور تعویل. یعلمکم الکتاب والحکمہ، کہ رسول تمہیں کتاب کی تعلیم دے رہے ہیں اور حکمت سکھا رہے. حکمت تعویل ہے کہ وہ آپ کو کتاب کا ظاہر بھی بتا رہے ہیں، اور جو کیپیبل ہیں ان کو کتاب کا باطن بھی بتا رہے ہیں. تو اس کتاب کی ظاہر اور باطن دونوں کی جو ٹیچنگ ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے
اینڈ ٹو گائڈ دا مریدز، اور اپنے فالوورز کی ہدایت کرنے کے واسطے، اینڈ پروکلیم، اور ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی اعلان فرمایا. اب تک مولا علی کے امامت کا ذکر ہو گیا، امامت کا فنکشن کا ذکر ہو گیا، ساتھ ساتھ یہ بھی اعلان ہو گیا کہ یہ امامت شوڈ کنٹینیو بائی ہیریڈیٹی، وراثتاً، ناٹ بائی الیکشن. اب دیکھیں ایک ایک لفظ کی کتنی اہمیت ہے کہ یہ امامت کا سلسلہ جاری رہے گا نسلاً بعد نسل، وراثتاً، تھرو حضرت مولانا علی اینڈ ہز ڈاٹر، یعنی پروفٹ کی ڈاٹر بی فاطمہ الزہرا خاتون جنت، یعنی مولا علی بی فاطمہ کی اولاد میں وراثتاً یہ امامت جاری و ساری رہے گی. یہ شیعہ امامی اسماعیلی عقیدہ جو رسالت کے بعد جو ہمارا ایڈیشنل عقیدہ ہے اس کی طرف یہ اشارہ کیا گیا ہے. امامت کا سکسیشن، امامت ایک امام دوسرے امام کو کس طرح مقرر کرتے، امامت کی جانشینی کس طرح ہوتی ہے. اٹ از بائی وے آف نس. نس ایک قرآنک ٹرم ہے. نس کے معنی ہے، جو نس کو آپ ورب کے طور پہ یوز کرتے ہیں تو اس کا مطلب آپ فکس کرتے ہیں، مقرر کرتے ہیں، اپوائنٹ کرتے ہیں، ڈٹرمن کرتے ہیں. ناؤن میں اس سے مراد ٹیکسٹ ہے، ورڈنگ ہے، ورژن ہے، ڈاکیومنٹ ہے، ایکسپریشن ہے. تو بائی وے آف نس یعنی ایک ڈیوائنلی اپوائنٹڈ جو پروسیس ہے اس کے ذریعے سے امامت کا جو امام کا جانشین مقرر ہوتا ہے. اٹ بینگ دا ایبسولوٹ پریروگیٹو آف دا امام آف دا ٹائم. یہ ہر امام کا مخصوص ذاتی پرسنل استحقاق ہے کہ وہ اپنا جانشین اپنے نرینہ اولاد میں سے، خواہ وہ بیٹوں میں سے ہو یا کوئی ریموٹر ایشو ہو، جس طرح حضرت امام کے کیس میں بجائے بیٹے کے پوتے کو اپوائنٹ کیا گیا، تو وہ پروویژن یہاں رکھا گیا ہے. کیونکہ ہم اپنے ذہن میں پہلے ایک تصور بنا لیا تھا کہ بھئی باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، باپ کے بعد بیٹا، تو جب بیٹا اسکپ ہو گیا پوتے میں آ گیا تو ہم نے ہمارے بنائے ہوئے جو ایشوز تھے اس کی وجہ سے کوشچن ہمارے سامنے آیا، جی یہ بیٹا کیسے اسکپ ہو گیا. بھئی امام نے خلاصہ فرمایا بعد میں کہ بھئی ویدر سن یا ریموٹر ایشو، یعنی ان کی اولاد کے اندر یہ چیز جا سکتی ہے. دا اتھارٹی آف دا امام، امام زمان کے اختیارات جو ہمیں سینٹرلٹی کا کانسیپٹ دیتی ہے اسماعیلی طریقہ میں، از ٹیسٹیفائڈ بائی بیع. اس کا اظہار مرید بیعت کے ذریعے سے کرتا ہے، جو ہم امام کو اپنی بیعت دیتے ہیں، جس میں مرید ایک پرماننٹ اسپریچول بانڈ بٹوین مرید اور امام کو قبول کرتا ہے کہ اس بیعت کے ذریعے سے ہمارے اور امام کے درمیان ایک مستقل روحانی بندھن جو ہے وہ وجود میں آتا ہے. یہ جو ایلیجنس ہے، یہ جو قول و قرار ہے، وہ دنیا بھر کے تمام اسماعیلی مسلمانوں کو اپنے لائلٹی، ڈیووشن اور اوبیڈینس میں امام کے ساتھ جڑتا ہے، اسلام کے جو آفاقی بھائی چارہ ہے اس کے کانٹیکسٹ کے اندر. آپ کی یہ جو وفاداری ہے وہ آپ کے ملک کی طرف آپ کی وفاداری سے بالکل جدا گانا ہے. دیکھیں، یعنی آپ ایک وقت میں جیسے کہتے ہیں آپ ایک بہت اچھے اسماعیلی بھی بن سکتے ہیں اور آپ بہت اچھے انڈین بھی ہیں اور آپ ایک بڑے اچھے پاکستانی بھی ہیں اور آپ ایٹ دا سیم ٹائم اسماعیلی ہے. تو آپ کی دو کنٹری کے آپس کے تعلقات برے ہو سکتے ہیں مگر آپ کے اسماعیلی ہونے میں اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو آپ اچھے انڈین، اچھے پاکستانی، ایٹ دا سیم ٹائم اچھے اسماعیلی. تو اس طرح بہت سے ممالک آپ کو ملیں گے کہ جہاں بڑے ایشوز ہو سکتے ہیں مگر آپ کی جو وفاداری یا تو کسی سیاسی جماعت کے ساتھ ہے یا کسی ملک کے ساتھ ہے، اس کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ آپ کا ایک مذہبی زمانے کے امام کی طرف آپ کی وفاداری ہے. بیعہ کا مطلب جو ہے وہ کانٹریکٹ ہے. بیعہ ایک ون وے آفرنگ نہیں ہے، یاد رکھیے گا. قرآن حکیم میں بیعہ کا تصور آیا. بیعہ کا مطلب ہے سیلنگ اینڈ بائنگ دونوں آتا ہے، کہ یہ کانٹریکٹ ہے کہ آپ کچھ بیچ رہے ہیں اور آپ کچھ خرید رہے ہیں. انما
اللہ فرماتا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، اللہ نے مومنوں سے ان کی جان اور مال خرید لی ہے. خرید لیا تو کچھ پیمنٹ بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ ایسے اٹھا کے لے گیا خرید لی ہے میں. اللہ نے مومنوں سے ان کے جان اور مال خرید لی ہے بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ، اور قیمت کے طور پہ جنت چکائی ہے ان کو. تو آپ کے جان اور مال لیا ہے اور سامنے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ کانٹریکٹ ہے. تو جو فرمان برداری کی بیعت دی جاتی ہے تو ہم مولا فرماتے ہیں کہ آپ ہماری فرمان برداری کا قول دیتے ہیں جو آپ بیعت میں دیتے ہیں، اور جو ہمیں قول دیتے ہیں انہیں ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم بھی ان کو کبھی نہیں چھوڑیں گے اور قیامت کے دن ہم ان کا ہاتھ تھامیں گے. تو یہ سامنے سے امام کا وعدہ ہوتا ہے، یہ ون وے نہیں ہے. آج آپ دیکھیں دنیا بھر کے اسماعیلی جہاں کہیں بھی ہے کانسٹیٹیوشنلی امام زمان کی طرف سے وہ امامت کے فولڈ کے نیچے آئے ہیں، اور تھیوریٹیکلی دنیا میں جہاں بھی اسماعیلی مرید ہے ان کی جان و مال کی تحفظ کی ذمہ داری امام اپنے اوپر لیتے ہیں، ان کی فلاح بہبود کی ذمہ داری امام اپنے اوپر لیتے ہیں. تو کہیں ایک بھی مرید تکلیف میں آتی ہے تو امام کے نوٹس میں وہ بات آتی ہے کیونکہ وہ امام کے مرید ہوتے ہیں. تو یہ ایک دو طرفہ قول و قرار ہوتا ہے. اور بیعت دین اسلام میں ایک بہت ہی اولڈ ٹریڈیشن ہے، قرآن حکیم میں اس کا ذکر ہے. بلکہ اگر آپ اور بھی پیچھے جاتے ہیں تو جب دنیا میں آنے سے پہلے روحوں نے اللہ کے حضور میں الستو بربکم کے وقت قول دیا تھا تابعداری فرمان برداری کا، تو وہ بھی بیعت کے زمرے میں ہی آتا ہے. اس میں ہم زمانے کے امام کی اتھارٹی کو قبول کرتے ہیں. اور مولانا نے بہت واضح طور پر اپنے میموارز میں یہ بات فرمائی ہے کہ ہمارا طریقہ ہے، آپ اس کو قبول کر سکتے ہیں یا آپ اس کو قبول نہ کریں تو چھوڑ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، ہمارا طریقہ یا تو آپ اس کو قبول کر کے اس میں رہیں، یا آپ کو نہیں اچھا لگتا ہے آپ چھوڑ دیں، آپ آزاد چھوڑ سکتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ کسی طریقے کے فالوور ہونے کا دعویٰ کریں، ایٹ دا سیم ٹائم اس طریقے میں آپ ریفارم لانے کی اپنی طرف سے کوشش کریں. یعنی میں اسماعیلی بھی ہوں اور میں بار بار اس چیز کو پریشرائز کر رہا ہوں مریدوں کو اور لیڈرز کو کہ ہمارے طریقے میں یہ چینجز آنی چاہیے، یہ آنی چاہیے، وہ آنی چاہیے. طریقہ کے چینج کرنے کی آپ کو پتہ ہے کہ حضرت امام کی طرف سے گائیڈنس ہے. اس میں اگر مولا لیڈرشپ کو جمع کر کے لیڈرز سے کوئی مشورہ مانگے، اسی صورت میں لیڈرشپ طریقہ میٹرز میں کوئی مشورہ امام کو دے سکتے ہیں. ادروائز لیڈرشپ جماعت کی طرف سے انیشیٹو لے کے خود کوئی طریقہ میٹر میں چینجز یا آلٹریشن امام کو سجیسٹ بھی نہیں کر سکتے. آپ کو کیا تکلیف ہو رہی وہ آپ امام کے حضور میں لے جا سکتے ہیں، مگر کیا ہونا چاہیے یہ سجیشن آپ امام کو امام کے حکم کے بغیر نہیں دے سکتے ہیں. تو مرید یہ کیسے سوچ سکتا ہے کہ اس کی مرضی کے مطابق طریقہ بدل جائے یا اسے کوئی چیز. ہمارے ہاں کئی جگہوں پہ آپ کو ریفارمسٹ ملتے ہیں، اصلاح تحریک ہے، اور بس ہم اسماعیلی تو ہیں مگر ہم جد و جہد کر رہے ہیں کہ اس کو ہم ٹریک پہ لے آئے، لائن پہ لے آئے. بھائی وہ آلریڈی ٹریک پر ہے، امام اس کو لیڈ کر رہے ہیں. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ امام کی بیعت کر رہے ہیں، پیچھے پیچھے چل رہے ہیں، امام آپ کے آگے جا رہا ہے اور آپ شاؤٹ کر رہے ہیں پیچھے سے، امام کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ رائٹ میں جائیے، لیفٹ میں جائیے. تو ایسا نہیں ہوتا، وہ امام چل رہا ہے آپ اس کے پیچھے چلے. تو یہ گنجائش جو ہے وہ مریدوں کے واسطے نہیں رکھی گئی ہے. یہ ایبسولوٹ اتھارٹی ہے. مرید کا مطلب ہوتا ہے جو ایگر ہے، فالوور ہے، ڈسائپل ہے، ڈیووٹی ہے، اوبیڈینٹ ہے. اس لیے مرید کا ٹرم آپ دیکھیں کئی اس کانسٹیٹیوشن کے اندر بہت سے عربک ٹرم ہے، پرشین ٹرم ہے جس کو ایز اٹ از رکھا گیا ہے اور اس کا کوئی انگلش ترجمہ نہیں ڈالا گیا ہے. اور یہ ہمارے طریقے کے اندر امام کی آفس اور اسماعیلی فیتھ اور بلیف کی بنیاد پر امام زمان کو فل اتھارٹی حاصل ہے آف گورننس اوور اینڈ رسپیکٹ آف آل ریلیجیس اینڈ جماعتی میٹر. مذہبی اور جماعتی معاملات میں زمانے کے امام کو مطلق اختیارات حاصل ہے.
اس میں کسی قسم کی کوئی جماعت کی اپنی طرف سے کوئی گنجائش موجود نہیں ہے، اور یہی چیز ہے جو زمانے کے امام کے لیے ایک سینٹرلٹی کا مقام فراہم کرتی ہے۔